سنی جیے سنی، لہو کی گردشوں میں، سانسوں کی گرمی میں، دلوں کی دھڑکنوں میں آتی ہے بس ایک صدا، انا سنی مسلم، انا سنی مسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ روز پہلے محمد رضا نام کے ایک اہل خبیث سے وسیلے کے موضوع پہ مناظرہ ہوا، آپ اس کو بھی سماعت فرمائیں گے، اور میری گزارش ہے کہ پورا مکمل سماعت فرمائیں۔ ہاں آڈیو تھوڑی لمبی ہے، لیکن کیونکہ یہ مناظرہ تھا، ہر ایک بات پہ، ہر ایک الفاظ پہ پکڑ کرنی ہوتی ہے تاکہ ان کے جھوٹ اور دجل کو ایکسپوز کیا جا سکے، اور یہ جھوٹ اور قص بیانی کا سہارا لے کر راہ فرار نہ اختیار کریں۔ اس لیے کبھی کبھی آڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو بہت زیادہ لمبی آڈیو کے لیے معذرت، لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ پوری آڈیو سنیں۔ بہرحال آخر میں یہ وہابی کال کٹ کر کے چلا گیا، اور کچھ حوالے ایسے تھے جو رہ گئے، جو میں نہیں دے پایا۔ تو میں آڈیو شروع ہونے سے پہلے میں وسیلے کے تعلق سے وہ حوالے ان کے گھر سے دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلا حوالہ میرا یہ ہے کہ ان کے شیخ الاسلام، جنہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں، ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سائل جب اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے فلاں کے وسیلے اور فلاں فرشتے کے وسیلے اور انبیاء و صالحین کا وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، یا فلاں شخص کی حرمت و وجاہت کا وسیلے سے سوال کرتا ہوں، تو اس شخص کی اس دعا کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان مقربین جن کا وسیلہ پیش کیا گیا ہے وجاہت و عظمت ہو، اور ایسی دعا کرنا صحیح ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد 1 صفحہ نمبر 211۔ آگے ابن تیمیہ کا جو شاگرد ہے ابن کثیر، وہ لکھتا ہے جب ابن تیمیہ مر گیا تب ایک جماعت نے اس کے غسل کا بچا ہوا پانی پیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جس بیری سے اس کو غسل دیا گیا، اس سے بقیہ بیری کو ایک جماعت میں آپس نے تقسیم کر لیا، اور جوؤں کی باعث اس نے اپنی گردن میں جو پارے والا دھاگا ڈالا تھا اسے ایک شخص کو 150 درہم میں بیچ دیا گیا، اور سر پر جو رومال تھا اس کو 500 درہم دیے گئے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ لوگ بہت دنوں صبح شام اس کی قبر پر آتے رہے، اس کے پاس رات گزارتے اور صبح جایا کرتے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 159۔ تیسرا حوالہ سنیے۔ حضرت عبد الرحمن بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ جو آپ کو سب سے زیادہ لوگوں میں محبوب ہے اسے پکاریں، تو آپ نے پکارا یا محمد، یا آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پردہ ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب ابن تیمیہ نے اس حدیث کو کیا کرنا چاہیے تھا اگر کسی شخص کا پاؤں سن ہو جائے کے نام سے باب کے تحت نقل کیا، اور یہ لکھتا ہے کہ جس انسان کا پاؤں سن ہو جائے اس کو یہی کرنا چاہیے۔ امام بخاری الفی ادب المفرد صفحہ نمبر 217 کتاب نمبر 41 میں یہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی، پھر انہوں نے اللہ سے اس طرح دعا کی، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جب تو نے مجھے بنایا تھا تب میں نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب میں سمجھ گیا کہ ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، ورنہ تم نے نام اپنے نام کے ساتھ کبھی نہ لکھا ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا، اور وہ تمہاری ہی اولادوں میں سے میری آخری رسول ہوں گے، اور میں نے انہی کے صدقے تمہیں پیدا فرمایا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو عرش کے کھمبوں پر، جنت کے دروازوں پر، درختوں کی پتیوں پر لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ حوالہ فتاوی ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ نمبر 150، تاریخ ابن کثیر میں چیپٹر آف اسٹوری آف آدم کے نام سے انہوں نے چیپٹر بنایا، اس میں موجود ہے۔ طبرانی میں
معجم الاوسط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 313 314 پہ حدیث نمبر 6502 کے تحت یہ نقل ہے۔ اب غیر مقلدین کے جو بانی ہیں نواب صدیق حسن صاحب، ان کو جب کوئی مشکل پیش آئے کرتی تو اس طرح مدد مانگتے تھے: اے میرے دین کے قبلہ مدد کر، اے کعبہ امام مدد کر، اے ابن قیم مدد کر، اے قاضی شوقانی مدد کر۔ ہدیۃ المہندی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23، مطبوعہ شوقت الاسلام بنگلور میں سے چھپی ہے، صفحہ نمبر ہے 37 اور 47 اور 57۔ تو ابن قیم اور قاضی شوقانی نواب صاحب کے دور میں نواب صاحب سے دور بھی تھے اور فوت بھی ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ بہرحال اگلا حوالہ۔ اور دوسری جگہ نواب صدیق حسن نے اپنی کتاب نفز الطیب صفحہ نمبر 63 میں امام قاضی شوقانی سے مدد مانگی ہے۔ بھائی آپ کے سامنے سب حوالے موجود ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ اور غیر مقلدین کے بہت بڑے مانے جانے والے علامہ ہے قاضی شوقانی، وہ لکھتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنے کا جواز پر امام ترمذی کی حدیث بہت بڑی دلیل ہے جو انہوں نے پیش کی، اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح غریب ہے، اور امام نسائی، ابن ماجہ اور امام خزیمہ نے اپنی صحیح میں اسے لکھا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا کہ بخاری کی شرط پر یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ تحفۃ الزکری صفحہ نمبر 37 اس کا صفحے کا نمبر ہے۔ تو یہ میرے پاس ابھی تمام اور بھی حوالے ہیں، لیکن اتنے ہی میں اس میں انشاءاللہ ڈالوں گا تاکہ آڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ تو اب آپ آگے کی اس آڈیو کو سماعت فرمائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ وہابی کی عقل کیا ہوتی ہے اور ایک ایک چیز ان سے اگلوانے میں کتنی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ آڈیو پوری نہیں سنیں گے تو پھر وہ چیزیں آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ پائیں گی۔ اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا سوال رکھ دے تو آپ اس کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں پوری آڈیو کو سماعت فرمائیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، ہاں بھائی، محمد رضا صاحب بول رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ جی راحل خان بول رہے ہیں؟ جی ہاں، راحل خان بول رہا ہوں۔ جی تو جیسا کہ ہم لوگوں میں کل طے ہوا تھا کہ ہمارے آپ کے بیچ آج وسیلے پہ مناظرہ ہوگا، تو آپ ریڈی ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ رب العالمین۔ ایک منٹ رکیں۔ جی، تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے آپ کے بیچ بات ہوگی تو اس کو فیس بک لائیو پہ براڈ کاسٹ کرا جائے گا۔ تو اس ٹائم میں نے آپ کو کال لگا رکھی ہے، اور پہلے بتا دوں کہ وہ فیس بک پہ لائیو پہ لوگ سن رہے ہیں اس کو۔ جی بہتر ہے۔ جی، تو وسیلے پہ انشاءاللہ ہم لوگ کی گفتگو ہوگی، جی اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلے ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ ہمارے اور آپ کے بیچ ادلہ شرعی کیا ہوں گے، ماخذ کیا ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے بیچ میں جو ادلہ شرعی ہوگی وہ سب سے پہلے ہوگی قرآن، اس کے بعد حدیث، پھر اجماع، پھر قیاس شرع۔ یہ ہمارے لیے ہمارا ماخذ ہوگا۔ اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کسی کی تقلید نہیں کرتے، اور جو چیز قرآن و سنہ کے مطابق ہوتی ہے آپ اس کو لیتے ہیں، اور جو چیز قرآن و سنہ کے مطابق نہیں ہوتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ ایسا عمل کرنے والا یا ایسا عقیدہ رکھنے والا کوئی آپ کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح؟ بے شک۔ ٹھیک ہے، تو لگے ہاتھ یہ کرتے چلیں گے کہ جب بات ہوگی اس پہ وسیلے پہ، تو اسی میں آپ کے جو جماعت کے جو بڑے علماء ہیں، تو اکابر ہیں، آپ کے پیشوا ہیں، تو ان کے عقیدے میں آپ کو دکھاتا چلوں گا، اور آپ ان کے اوپر حکم صادر کرتے چلیں گے۔ جی بولوں اب؟ جی جی بالکل۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث حجت ہے، یہ والی کہ صرف اگر قرآن حدیث کے خلاف کوئی بھی بولے گا تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو الحمدللہ پہلی بات تو یہ آپ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ قرآن اور حدیث پر چلنے والے صرف ہم ہی ہیں۔ اب رہی بات، آپ نے کہا حکم لگواتے ہوئے چلیں گے، پھر میں ایسی حدیثیں پیش کروں گا جس کو آپ کو تابعی پہ اور اپنے اکابروں پر، حتیٰ کہ اگر آپ حکم لگاتے ہوئے چلیں گے، پھر ایسی حدیث پیش کروں گا کہ صحابہ پر آپ کا فتویٰ لگانا پڑے گا، امام ترمذی پہ محدثین کی جماعت سے ثابت کروں گا، پھر سارے محدثین کو آپ کو فتویٰ لگانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے چلیں، اس یہ میرے لیے
قبول کرتا ہوں میں، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ قبول کرنا ہوگا کہ جہاں جہاں ہماری بات کا اصول دونوں کا ماخذ اگر قرآن اور حدیث ہی ہے آپ کے لیے، اور اجماع قیاس شرع بھی ہے، ساتھ ساتھ جیسے میں حکم لگاؤں گا اس کے ساتھ آپ بھی حکم لگاتے ہوئے چلیں گے. کیا آپ اس پہ تصدیق کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے بول لیا. اب میں آپ نے جو بولا اس پہ میں آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا. میں نے ابھی تک آپ کو اپنے ماخذ نہیں بتائے تھے، آپ ہی نے اپنے ماخذ مجھے بتائے. آپ دوسری اتفاق کر لیے نا؟ نہیں، میں نے اتفاق نہیں کیا. میں نے اتفاق کرنے چلے کے لیے ہاں، چلے نہیں کیا تو دوبارہ میں پھر نے کر کہا لیتے نا ہیں. بولنے دیجیے گا، اور جب میں بولوں گفتگو کروں تو آپ بیچ میں نہیں بولیں گے، اور جب آپ بولیں گے تو میں بیچ میں نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے؟ جی جی بولیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو بڑے ہیں، اگر آپ ان کی کسی بھی عبارت کو نہیں مانیں گے، ان کے کسی عقیدے کو یا فتوے کو آپ فالو نہیں کریں گے، تو آپ کو فوراً حکم لگانا ہوگا ان کے اوپر. تو آپ پہلے حکم بتا دیں کہ آپ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے. دیکھیے، اب آپ نے کہا کہ حکم لگانا ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی قرآن اور حدیث سے بات نہیں ملتی ہمیں، وہ اس کی اجتہادی خطا مانی جائے گی، اور اجتہادی خطا کرنے والے کو بھی ثواب ہے، اور اجتہاد صحیح کرے گا تب بھی ثواب ہے. ہمارا یہ وہ نہیں ہے ہم پہ لازم کہ ہم کسی پر حکم لگائیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا قرآن اور حدیث کیا کہہ رہی ہے، کیا ان کی بات قرآن سے مل رہی ہے. اگر نہیں ملی تو ان کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، ہم حکم لگانے والے نہیں ہیں. ورنہ تو ہم محدثین پہ حکم لگا سکتے ہیں، کیونکہ امام ترمذی ایسی حدیثیں لاتے ہیں کہ جو کہ ضعیف ہوتی ہیں بہت سی، لیکن جمہور محدثین کے اجماع کے اتفاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیث جو نا ضعیف ہے، امام ترمذی کا کہنا غلط ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ امام ترمذی کے فتویٰ لگاؤ کہ انہوں نے ضعیف حدیث کو کیوں لائے؟ پھر ایسے ساتھ ساتھ صحابہ پہ بھی فتویٰ پوچھے گا. جی بول لیا آپ نے. ہوں جی، تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے کہا اجتہادی خطا ہوگی، تو پہلے تو آپ مجھے لفظ اجتہاد کے اصطلاحی معنی بیان کر دیجئے کہ آپ اجتہاد سے کیا سمجھتے ہیں. ہم اجتہاد سے یہ سمجھتے ہیں جیسے قرآن اور حدیث میں جس کی شراحت موجود نہ ہو، وضاحت کے ساتھ وہ مسئلہ موجود نہ ہو، اگر کوئی ہمیں وہ مسئلہ اجتہاد کر کے کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے نکلا. مثال کے طور پر آج ایروپلین کا مسئلہ ہے، ایروپلین میں نماز کیسے ہوگی. اگر کوئی قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل پیش کرتا ہے، اس کے دائرے میں قیاس کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اور جو اس اجتہاد پر عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا. اور جس نے اجتہاد کیا، اس نے اگر اچھا اجتہاد کیا، بہتر اجتہاد کیا، سب نے عمل کیا، تو اس اجتہاد کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا. اب آپ نے کہا اجتہاد جو ہے یہ کیا ہے؟ اجتہاد وہی ہے کہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ اخذ کر کے ہماری امت کے سامنے دے دیا جائے اور اس پہ سب اتفاق ہو جائے امت. اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اور کوئی غلط کرے گا اجتہاد تو اس میں اجتہاد کرنے والے کی غلطی نہیں مانی جائے گی، اسے ثواب تب بھی ملے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد صحیح کرے گا تو اسے دوہرا ثواب ہے، اور غلط کرے گا تو اسے ایک ثواب ملے گا، ایک نیکی ملے گی. یعنی اجتہاد کسی بھی طرح کے ثواب ضرور ملے گا کرنے والے کو. جی بول لیا آپ نے، مکمل کر لیا. جی میرا آپ سے سوال پھر وہی آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اجتہاد قائم جمہور علماء کے قول پہ ہوتا ہے یا کسی ایک عالم کے قول پہ ہوتا ہے، یہ وضاحت کر دیں. آپ نے میرا سنا نہیں. میں نے یہ کہا اجتہاد کوئی بھی کرتا ہے، کوئی بھی شخص. آج کے دور میں اجتہاد رکا نہیں ہے، قیامت تک اجتہاد ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، اگر اس پر ساری امت کے اتفاق ہو جائے کہ ہاں یہ مسئلہ صحیح نکالا ہے، تب وہ اجتہاد مانا جائے گا. نہ کہ کوئی بریلوی عالم مان لے یا دیوبندی عالم یا اہل حدیث عالم مان لیں، تو وہ اجتہاد نہیں ہوگا جب تک کہ امت کا اتفاق نہ ہو جائے. اجتہاد عقیدے میں ہوتا ہے یا فقہی مسائل میں؟ اجتہاد جو ہوتا ہے وہ فقہی مسائل میں ہی ہوتا ہے. فقہی مسائل میں ہوتا ہے. جی، کیونکہ عقیدہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہمیں مل گیا. جی، اب اگر یہ کیا کہا بھی آپ نے، پھر سے بتا دیجئے ایک بار. عقیدہ جو ہے ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فہم سے ہمیں مل گیا مکمل. بہت عمدہ. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے جو ہیں وہ ہمارے علماء طے کرتے ہیں، ہمارے رہبر طے کرتے ہیں، تو میرے اوپر کیا حکم صادر ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کیونکہ آپ کو جمہور دکھانا پڑے گا، ہمیں آپ کے علماء کی نہیں چلے گی. اگر میں جمہور نہ دکھا پایا تب کیا حکم صادر تو ہوگا؟ حکم یہی کہ ان سے اجتہاد اگر کسی نے قبول نہیں کیا، یہ ایکسیپٹ نہیں اجتہاد نہیں ہے، یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ فقہی مسائل نہیں ہے. کیا ایک یہ فقہی مثال تو دیں، مسائل ہے یا عقیدے کا مسائل ہے؟ ایک مثال تو دیں. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ فقہی مسئلہ ہے یا یہ آپ کا
عقیدے کا مسئلہ ہے. تو مثال تو دے، کون سا فقہی مسئلہ، کون سا، یہ عقائد کی بات کر رہے ہیں. اگر میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہماری جماعت کے عقیدے جو ہیں وہ ہمارے علماء طے کرتے ہیں، ہوں بڑے ہمارے اکابرین طے کرتے ہیں، ہوں تو یہ مسئلہ اجتہادی ہوا یا یہ مسئلہ فقہی ہوا یا یہ مسئلہ عقیدے کا ہوا؟ یعنی آپ کے جو علماء ہیں وہ عقائد آپ کے مسئلے طے کرتے ہیں، تو جی یہ اجتہادی فقہ ہوا یا عقائد ہوا؟ میں نے تو آپ سے پہلے ہی وضاحت کر دیا ہے کہ جی کیا ہوا، ایک بار پھر سے کلیئر کر دیجئے. میں بتا رہا ہوں، میں نے تو آپ سے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ جو صحابہ سے ہمیں فہم ملا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم سے جو ہمیں عقائد ملے ہیں وہ مکمل ہیں. اس کے بعد جو عقیدے بنیں گے وہ آپ نے کہا کہ اگر ہمارے عالم کوئی کرتے ہیں علماء عقائد میں، ہم یہ کہیں گے اگر آپ اپنا عقیدہ گڑھ رہے ہیں، مان لیجیے آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غیب میں مدد کرتے ہیں اور آپ کے علماء نے عقائد بنا دیا، تو ہم جب تک اتفاق نہیں رکھیں گے جب تک کہ پوری امت نہ کر لے. آپ نے بول لیا. جی آپ نے میری بات سنی نہیں، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. اگر میں کہوں مطلقاً، میں یہ نہ کہوں کہ کچھ عقیدے، میں کہوں مطلقاً ہر ایک عقیدہ ہماری جماعت کا ہمارے بڑے اکابرین و علماء طے کرتے ہیں، عقیدے کے مسئلے، تو پھر ہمارے اوپر کیا فتویٰ صادر ہوگا؟ تو وہ عقیدہ آپ بتائیں تو جبھی تو بتائیں گے ہم. ارے میں آپ سے مطلقاً کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی عقیدے ہیں اے ٹو زیڈ، جی اے ٹو زیڈ جتنے بھی عقیدے ہیں، ضروریات دین کے جتنے بھی عقیدے ہیں، میں مطلقاً کوئی اس پہ میں یہاں پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا ہوں. میں آپ سے ڈائریکٹ ایک سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے جماعت کے جتنے بھی عقیدے ہیں وہ ہمارے گروہ کے بڑے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں. ہوں. تو اس کے اگر میں ایسا عقیدہ رکھوں یا میں ایسا کہوں تو میرے اوپر کیا حکم لگے گا؟ دیکھیے، آپ کا عالم ہو یا اہل حدیث عالم ہو یا دیوبندی عالم ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ہمیں اسلاف سے دکھا رہے ہیں کہ جو اسلاف نے عقیدہ بنایا ہے صحابہ سے فہم سے لے کر، قرآن سے لے کر، حدیث سے لے کر امت کو دیا ہے، امت نے اس کو قبول کیا ہے، تب وہ بات میں نے کہا حجت مانی جائے گی. اب کوئی بریلوی کی جتنے بھی مسئلہ کی علماء ہیں اپنا عقیدہ بنا لیں اور امت کو دے دیں تو وہ نہیں لیا جائے گا جب تک کہ اس پہ صحابہ کا فہم نہ دکھا دے کہ اس عقیدے پر صحابہ کا کیا فہم تھا. کیونکہ قرآن کریم اور حدیث میں ہمیں صراحت کے ساتھ مل گیا ہے کہ عقیدے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں. عقیدے کون بناتا ہے وہی میں پوچھ رہا ہوں. عقیدے میں نے کہہ تو دیا قرآن کریم میں اور حدیث میں. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. اتنی سی بات کو کہاں گول گول جلیبی کی طرح گھماتے ہو یار. میں پوچھ رہا ہوں کہ عقیدے بھی آپ نے کیا کہا کہ قرآن و حدیث سے ہی عقیدے بنائے جاتے ہیں، کہا کہ نہیں کہا؟ جی بے شک. ہمارے عقیدے کیا ہوں گے یہ قرآن و حدیث سے طے کرے جاتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک. اب میں کہوں آپ سے، میری بات کو پھر بغور سماعت فرمائیے گا، اگر میں آپ سے کہوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے ہمارے علماء اور ہمارے اکابر طے کرتے ہیں مطلقاً، میں یہ نہ کہوں کہ کچھ عقیدے قرآن و حدیث سے طے کرتے ہیں، کچھ عقیدے ہمارے علماء طے کرتے ہیں، میں مطلقاً کہوں آپ سے کہ ہماری جماعت کے عقیدے ہمارے علماء اور ہمارے اکابر طے کرتے ہیں، تو میرے اوپر کیا شرعی حکم لگے گا؟ یا میں نے جو کہا ہے میں کسی ہر حکم سے بری ہو جاؤں گا؟ جواب عنایت فرمائیں. جی، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر کیا حکم لگے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے علماء عقیدہ بناتے ہیں تو ہم ان سے پہلے دلیل مانگے کہ یہ جو آپ نے عقیدہ دیا ہے یہ کس کا عقیدہ ہے، کہاں سے نکال کے عقیدہ دیا ہے. اگر امت کہہ رہی ہے یا جس نے بھی سوال کیا عالم سے کہ اس پر ہمارا کیا فہم ہے، اس پر کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو اگر آپ کا عالم کہتے ہیں اس پر یہ عقیدہ ہے اور اس امت کا اتفاق ہے اس عقیدے پر اور تمام صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، تب اس کی بات مانی جائے گی. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے، کوئی بریلوی عالم سے میں مسئلہ پوچھتا ہوں کہ فلاں مسئلہ ہے، اس میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ کہے مسئلہ گا نہیں کہ ہوتا ہے، سنیں، مسئلہ ہوتا ہے. ارے وہ لفظی تلفظ نہ پکڑیے ورنہ میں نہیں پکڑ پکڑیں لیتا گے. ہوں ابھی گا. آپ نے انگلش میں بہت غلطیاں کری ہیں جو آپ انگلش وہاں لکھ کر آئے ہیں کامنٹ میں. چلیے وہ تو بعد میں دکھائیں گے، آگے بڑھیے. ٹھیک ہے، تو جو بھی مسئلہ ہے ہم کسی عالم سے پوچھیں گے بریلوی، وہ یہ کہے گا کہ جی اس میں محدثین نے اور صحابہ نے جو عقیدے بنائے ہیں صحابہ کے فہم سے، محدثین نے جو عقیدے بنا کے امت کو دیے ہیں، امت نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، تب ہم مانیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی کا عقیدہ بنا ہے، بھائی پہلے امت کا اتفاق دیکھا جائے گا، جمہور کا، کہ جمہور پر اس کا کیا اجماع تھا اور کیا اتفاق رکھتے تھے وہ اس عقائد پر. جی بول لیا آپ نے. جی میرا سوال پھر سے وہیں آ رہا ہے کہ اگر میں کہوں کہ میرے جماعت کے عقیدے ہمارے علماء اور ہمارے اکابر طے کرتے ہیں،
آپ میری بات کو بغور یا تو سن نہیں رہے ہیں، یا آپ کی سمجھ سے پرے ہے، اور یا پھر آپ سمجھ کے انجان بن رہے ہیں۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے ہمارے علماء اور ہمارے اکابر طے کرتے ہیں، مطلقاً میں کہوں، میں اس میں کہیں حاشیے میں یہ نہ لکھوں کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق طے کرتے ہیں، میں صرف اتنا لکھوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے، ہمارے عقیدے وہ ہمارے جماعت کے بڑے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں۔ تو کیا میرا یہ کہنا درست ہے؟ درست ہے تو میں ہر الزام سے بری ہوں، اور اگر بری نہیں ہوں تو مجھ پہ کیا حکم صادر ہوگا؟ بولیے آپ۔ جی بول لیا۔ میرا پھر آپ سے وہی کہوں گا بار بار کہ جب تک کہ جمہور کا آپ کو اجماع نہ دکھا دیا جائے کہ جمہور کی اس پر کیا رائے ہے، جو آپ کے عالم پیش کر رہے ہیں آپ کو عقائد، اس پر جمہور نے کیا پیش کیا ہے، جمہور کی کیا رائے ہے، جب تک کہ آپ پر کوئی حکم نہیں لگے گا، آپ تو عوام ہیں، عوام پر کوئی حکم نہیں لگے گا جب تک کہ عالم سے دلیل کا مطالبہ نہ کر لیا جائے کہ آپ جو عقیدہ بتا رہے ہیں کہاں سے بتا رہے ہیں۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، پوچھا جائے، دلیل اس سے مانگی جائے۔ جی بول لیا آپ نے۔ جی میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کہوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں۔ میں خود ساختہ اگر ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں اور میں کہوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے ہماری جماعت کے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں، ہماری جماعت کے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں، جبکہ ابھی آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ کسی جماعت کے عقیدے قرآن و حدیث سے ہی طے کیے جاتے ہیں، لیکن میں اس کے برخلاف کہہ دوں آپ سے کہ ہماری جماعت کے عقیدے ہمارے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کے عقیدے قرآن و حدیث سے طے کیے جاتے ہیں، تو دونوں میں سے دونوں صحیح ہیں یا ایک غلط ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی، جیسا کہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، اور پھر دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ یہاں پہ لفظ امت سے مراد ہے ایک جماعت نہیں ہے، یہاں پر امت سے مراد ہے کہ جو جمہور ہے، یعنی کہ ایک اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث کی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم اس مسئلے میں یہ کر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی، یعنی یہاں پر اکیلے مسلک کی نہیں چلے گی جب تک کہ ساری امت کے مسلک مل کر اس کو ایکسیپٹ نہ کر لیں، جب تک وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کہا ہماری بریلوی عقیدہ بناتی ہے جماعت، تو مطلقاً بناتی ہے، تو ہمارے پر کیا حکم لگے گا؟ ہم یہی کہیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ نہیں چلیں گے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تب تک کہ بات آپ کی حجت نہیں لی جائے گی، اگرچہ ہاں وہ قرآن اور حدیث کے دائرے میں ہوگی تو بالکل ایکسیپٹیبل ہے۔ جی آپ نے کہہ لیا۔ جی میرا آپ سے سوال پھر گھوم کے وہیں آ رہا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے ہمارے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا میں ذکر نہ کروں اپنے قول میں، تو میرے اوپر کیا حکم شرعی لگے گا یا کوئی حکم شرعی نہیں لگے گا؟ دیکھیے، قرآن اور حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ تم فیصلہ کس سے کرو گے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے میں فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا۔ پھر بتایا اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو کس سے؟ فرمایا کہ پھر میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملے، فرمایا پھر میں اپنی اجتہادی رائے رکھوں گا۔ اب اجتہادی رائے میں اگر پوری امت کا اتفاق ہے تو مان لیا جائے گا۔ آپ نے کہا قرآن اور حدیث کو نہ لوں، تو آپ تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے نا، کہ آپ قرآن حدیث کو نہ لے کے چل رہے، اپنی جماعت بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ بنائیں گے ہم اور مطلقاً بنائیں گے، وہ بھی ایک قرآن منٹ حدیث ایک سے نہ منٹ لیں۔ ایک منٹ ایک منٹ ٹوکنا چاہوں گا۔ جو بھی آپ نے کہا کہ آپ تو خود قرآن و حدیث سے خارج ہو، آپ تو خود اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ اپنا عقیدہ قرآن و حدیث سے نہیں علماء سے بنائیں گے۔ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے سینٹینس کو ایک بار۔ جی جی، جیسے کہ آپ نے کہا ہم مطلقاً اپنے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سارے اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھ کر پوچھ رہا ہوں میں، اگر ہم قرآن اور حدیث سے نہ لیں مسئلے، ڈائریکٹ علماء سے لیں، یہی مطلب تھا آپ کا؟ آپ بولتے جائیے۔ نہیں بتائیں نا، تصدیق کریں، یہی مطلب تھا؟ میں آپ کو کم سے کم 7 مرتبہ بتا چکا ہوں، آپ اب تک نہیں، میرا آپ تصدیق سوال کر ہی نہیں سمجھ لیجئے، پا رہے یہی ہیں۔ مسئلہ تھا۔ پھر سے بتا دیتا ہوں، سن لیجئے۔ چلیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری جماعت کے، ہمارے گروہ کے عقیدے ہمارے علماء اور ہمارے اکابر طے کرتے ہیں، ہوں
اگر قرآن و حدیث سے طے کرنا ہمیں فرض کریے ایک شخص ہے، زید ہے، زید کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ اپنے خود ساختہ، وہ اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے اپنے عقیدے کو طے کر لے، تو وہ گیا اپنے بڑے کے پاس، بڑے نے جو ہے وہ اس کو کسی عقیدے کا کوئی مسئلہ تھا، وہ اس کو قرآن و حدیث سے بتا دیا، اب وہ اس پہ عمل کرنے لگا، اس نے ان کے قول کو اپنا عقیدہ بنا لیا۔ اب اگر اس عالم نے اس کو وہ عقیدہ غلط بتایا ہے تو اور جس نے اس عقیدے پہ عمل کیا ہے تو دونوں پہ گناہ گار کون ہوگا؟ جی اب میں بتا دیتا ہوں۔ جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی عالم غلط مسئلہ بتاتا ہے تو اس کا عذاب اسی پر آتا ہے جس نے مسئلہ غلط بتایا۔ دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم کو چھپا لیا جائے، علم جاننے والا علم کو چھپاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گلے میں آگ کا ٹونک ڈالے گا۔ مان لیجئے کہ آپ کے عالم سے آپ نے مسئلہ پوچھا، یہ مسئلہ پوچھنا کیا تھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اہل ذکر سے پوچھو جا کر۔ اب آپ نے اہل ذکر سے پوچھا، اس نے آپ کو قرآن اور حدیث سے مسئلہ بتا کر دے دیا اور آپ نے عمل کر لیا۔ آپ نے اعتماد یہ کیا کہ مجھے تو قرآن اور حدیث سے مسئلہ بتایا گیا ہے، میں عمل کر رہا ہوں۔ لیکن جب آپ کو کوئی مخالف آئے گا اور آپ سے یہ کہے گا کہ جی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ کو کس نے بتایا، تو آپ کہیں گے فلاں عالم نے بتایا، تو وہ کہے گا کہ یہ تو قرآن حدیث کے یہ تو خلاف ہے، وہ آپ کہیں گے کہ مجھے بھی تو قرآن حدیث سے ہی بتایا۔ پھر فیصلہ ہوگا جب امت کا اتفاق ہو جائے گا کہ فلاں نے یہ بتایا تھا، اب ہم بتاتے ہیں قرآن اور حدیث سے کون صحیح ہے، تو سارے کے جب مسلک کو لے کے بیٹھیں گے، جب پتہ چلے گا کون صحیح ہے، تو اس پر عوام پر کوئی حکم نہیں لگے گا، عوام تو عالم پر چل رہی ہے، اس کا بوال عالم پر آئے گا جس نے علم کو چھپایا اور غلط مسئلہ بتایا۔ بولیے آپ نے۔ جی یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری جماعت کے عقیدے ہمارے علماء اور ہمارے اکابر طے کرتے ہیں تو اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی تو میں گناہ سے بری رہوں گا، بے شک۔ ہاں، اور اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے علماء اور اکابر ہی طے کرتے ہیں ہماری جماعت کے عقیدے، اگر ہمارا یہ عقیدہ، پھر سے سمجھیے گا میری بات کو، میرا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں، میں آنکھ بند کر کے ان پہ بھروسہ کر لوں، آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لوں، جی کیا صحیح رہے گا؟ جی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر منافق یا کافر کو رکھ دیا جاتا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے، فرشتے لاسٹ میں کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا کام، یعنی تو ایمان کیوں نہیں لایا، تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ میں نے تو، اللہ نے تو تجھے عقل سالم دی تھی، تو نے عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا۔ اب آپ نے کہا ہم اندھا دھن آنکھیں بند کر کر اس عالم کی بات کو مان لیں، تو اسی کو تقلید کہتے ہیں کہ بنا دلیل کسی کی بات کو حجت مان لینا غیر نبی کی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ تقلید جو ہے جی یہ تو بالکل اسلام سے خارج ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اب وسیلے پہ بات کریں؟ جی ابھی نہیں، ابھی تو پہلے یہ اصل میں ماخذ پہ پہلے بات ہو رہی تھی نا، ابھی موضوع پہ کہاں سے آئے، ابھی تو ماخذ پہ بات ہو رہی تھی نا، میں نے کمپلیٹ چلیں جی، اب اتفاق رکھتے ہیں، جی آپ اتفاق رکھتے ہیں میری بات سے؟ جی بالکل نہیں، بالکل نہیں، چلیں رد کریں۔ اچھا بالکل۔ اب مسئلہ میرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے، مسئلہ نہیں مسئلہ، آپ نے اس پہ ہیں، مسئلہ ہوتا مسئلہ نہیں۔ ارے واہ، میری بلی مجھے سے میاؤ۔ نہیں ٹوکنا تو آتا ہے نا ہمیں۔ ارے بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو اب یہاں پر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی جو آپ نے یہ کہا کہ اندھا دھند کسی پہ بھروسہ کرنے کو ہی تقلید کہتے ہیں، اور تقلید اسلام میں کیا ہے؟ تقلید اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ تقلید اسلام کے دائرے سے باہر ہے، اچھا ویری گڈ۔ تو اگر میں یہ اپنا عقیدہ بنا لوں کہ ہمارے جو عقیدے ہیں وہ ہمارے علماء اور ہمارے اکابر طے کرتے ہیں، اب جیسے یہ تقلید ہو گئی نا، اب انہوں نے طے کر دیا، اب میں ان کی بات کو مانوں اور میں اس کے پیچھے دلیل کو نہ مانگوں، انہوں نے طے کر دیا، انہوں نے یہ نہیں، دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی جماعت کے عقیدے اپنے بڑوں سے جا کے پوچھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی عقائد کے علماء و اکابر جو ہیں ہماری جماعت کے، ہمارے عقیدے وہ ہی طے کرتے ہیں جی، تو یہ تو ہو گیا نا بالکل بلائنڈلی فیتھ کرنا اس پہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تقلید ہو گئی۔
اور اگر کوئی تقلید کرے تو اس پہ کیا حکم شرعی ہے؟ یہ تقلید پہ بات کرنی ہے وسیلے نہیں پر؟ نہیں، اب وسیلے پہ ہی آؤں گا انشاءاللہ، پہلے اس پہ ایک حکم شرعی بتاتے ہیں. ابھی آپ نہیں نہیں، کوئی جی جی حکم لگا رہے ہیں نا، بار بار بہت دیر سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں قرآن سے ہی بتاتا ہوں آپ کو کیا حکم ہے. دیکھیں، سنیں، طویل نہ کریں بات کو، حکم بتائیں. ایسا تقلید کرنے والا کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، کیا ہے؟ دیکھیے وہ تو آپ کو قرآن خود بتائے گا. آپ مجھے قرآن نہ ایکسپلین کرائیے، ابھی آپ اپنا بتائیے بس. جی جی میں بتا رہا ہوں. جی میں نے آپ سے شروع میں ہی کیا کہا کہ ہمارے لیے جو سب سے پہلا ہے وہ قرآن ہے، تو میں آپ کو قرآن دوں گا نا. آپ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ وہ آپ کی مرضی ہے. نہیں، میں آپ سے حکم مانگ رہا ہوں بس. تو میں تو حکم طے کرنے والا کون ہوں؟ میں تو قرآن سے حکم طے کروں گا نا. ارے بھائی، آپ ایک وقت کہہ رہے ہیں آپ حکم طے کرنے والے کون ہیں، آپ قرآنی سے حکم طے کریں گے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گیتا بائبل سے آپ حکم طے کریے، میں نے تو نہیں کہا. میں حکم مانگ رہا ہوں، تو یہ تو بات واجب سی ہے کہ آپ حکم اپنی طرف سے نہیں دیں گے، قرآن و حدیث سے دیں گے. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا. جی، تو وہی حکم تو مانگ رہا ہوں، حکم بتائیے. جب ہم قرآن اور حدیث سے حکم دیں گے تو آپ کیوں نہیں سننے کو تیار ہو رہے قرآن ارے کی آیت؟ بھیا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ حکم ہی تو بتائیے مجھے. ہاں تو میں بتا رہا ہوں نا، قرآن حدیث سے ہی تو بتاؤں گا نا. آپ چلیے. نے کہا کہ ہم تقلید کرتے ہیں، اس پر کیا حکم ہے؟ جی اب اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تک تجھے کسی چیز کا ڈیفینیٹ علم نہ ہو جائے تب تک اس کی پیروی نہ کر. اب آپ نے کہا ہم اندھا دھند پیروی کرتے ہیں، اپنی عالم کی بات پر اعتماد کر کے تقلید کرتے ہیں. اب میرے رب نے اس کو رد کر دیا کہ جب تک تجھے ڈیفینیٹ علم نہ ہو جائے تب تک اس کی تقلید نہ کر، یعنی اس کی بات پر اعتماد نہ کر. اب آپ کو کیسے پتا کہ یہ جو آپ کا عالم صاحب ہیں وہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہاں سے؟ قرآن حدیث سے. آپ کو یہ اعتماد ہے کہ صحیح بتایا ہوگا، آپ نے بالکل اس وجہ سے ان کی بات کو مانا کیونکہ آپ کے وہ مسلک کے تھے. لیکن آپ دوسری جگہ پر نہیں گئے. اب دوسری جگہ پر نہیں گئے یعنی آپ نے نفس پرستی کی. دوسری جگہ پہ جاتے ان کا موقف جانتے کہ ان پر اس کا موقف کیا ہے، تب آپ فیصلہ کرتے کہ کون صحیح ہے. لیکن آپ نے ایک سے مسئلہ پوچھا، اندھا دھند پیروی کی، اس کی تقلید کی. تقلید میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا آپس میں تنازع ہو جائے تو اپنا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹو. اگر آپ اپنا فیصلہ نہیں پلٹیں گے تو بے شک اللہ تعالی نے اسی قرآن میں کہا کہ جو رسول سے آگے بڑھتا ہے وہ خیریت جان لے، کل قیامت کے دن اللہ انہیں دیکھ لے گا. دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے رسول سے آگے نہ بڑھو، جو وہ دیتا ہے لے لو، جس سے روکتا ہے رک جاؤ. تو یعنی آپ رسول سے آگے گئے. جی، ہو گیا. جی جی بولیں. میں نے آپ سے اسی لیے کہا تھا حکم بتائیے، آپ نے حکم نہیں لگایا ابھی بھی. میں نے حکم لگا دیا. کیا اور حکم لگایا، کیا حکم لگایا، کیا حکم لگایا، وضاحت جی جی کریے. 3 بار ہی بولوں گا ابھی. جی حکم میں نے یہ لگایا کہ آپ جیسے قرآن کی آیت کا انکار کر کے منکر آیت ہو جائیں گے. یہ آپ نے کہا فردو تھا کہ ہاں، اچھا چلے، بولے. فردو اللہ فإن تنازعتم فردو للہ والرسول. فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول، کہ اگر تمہارا تنازع ہو جائے تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو. اگر آپ فیصلہ نہیں پلٹ رہے ہیں، ایک پر اعتماد کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ قرآن کے آیت کے انکار کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے کیا کہ اے محبوب، یہ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں ہر فیصلے میں اپنا حاکم نہ بنا لیں. لیکن آپ حاکم نہیں بنا رہے، ایک پہ اعتماد کر رہے ہیں. تو گویا کہ آپ رسول کو حاکم نہیں بنا رہے. حکم میں نہیں لگاؤں گا، حکم قرآن نے لگا دیا، آپ خود سمجھیں گے. اچھا، اب ایک کام کرتے ہیں، 1 منٹ رکیے گا. 26 منٹ 27 منٹ 27 منٹ سے 1 منٹ پہلے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جو فیس بک پہ سن رہے ہیں میں ان سے ہی مخاطب ہوں. میں نے ان سے حکم لگانے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن و حدیث سے حکم لگاؤں گا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود حکم نہیں لگاؤں گا، قرآن و حدیث کا حکم لگاؤں گا. آپ نہ اپنا حکم بتا رہے ہیں، نہ آپ قرآن و حدیث کا حکم. آپ کو حکم پتہ ہے کہتے کسے ہیں؟ میں سمجھاؤں. جی جی بولیں. اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھ کے اس کی پرستش کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، تو میں پوچھوں کہ ایسا کرنے والا شخص پہ کیا حکم لگے گا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ مشرک ہے.
اسے کہتے ہیں حکم لگانا. اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولوں محمد محمد رضا صاحب بولوں آپ؟ جی میں نے آپ سے پوچھا، آپ سمجھ گئے نا میں نے جو کہا؟ نہیں، آپ نہیں سمجھے میری بات. اچھا چلے سمجھا دیں پھر سے. دیکھیے، جو بھی سن رہا ہے فیس بک پر، میں نے ان سے بار بار کہا کہ آپ منکر آیت ہو جائیں گے. یہ ارے حکم تو میرے لگایا میں بھائی نے. یہ حکم ہے، منکر آیت حکم ہوتا ہے؟ بالکل. منکر آیت حکم ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ ذرا تعالیٰ نے ذرا قرآن میں ثابت فرمایا. کریے کہ منکر آیت، اچھا ایک منٹ، آیت کا انکار کرنے والے پہ کیا حکم لگتا ہے؟ آیت کا انکار کرنے والا بالکل کافر ہو جاتا یہ ہے. دیکھیے، اب یہ ایک شخص جو ہے اتنی دیر سے گھوم رہا ہے، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا حکم نہیں لگاؤں گا، پھر کہہ رہا ہے منکر آیت ہو جائیں گے. ارے بھیا منکر آیت میں ہونے نہیں لگا سے ہی سکتا تو نا میں، حکم. ارے بھائی قرآن، ابھی تو تم کہہ رہے تھے تم لگاؤ گے قرآن و حدیث نہیں، سے. میں آپ پہ کیوں لگاؤں گا؟ آپ تو ارے بالکل میں اپنے اعتماد پہ میں اپنے کہاں عالم لگوا، پہ کر رہے ہیں. ارے میں اپنے پہ کہاں کہہ رہا ہوں، مجھ پہ لگا دو. اور کس پہ کہا آپ نے کہ میں اگر میں پیروی کرتا ہوں کسی کے اندر دوں تو میں کیا نے حکم لگے گا؟ میں نہیں کہا، میں نے کہا ایک شخص ہے آپ کے کان کے اندر شاید وہ جمع ہوا ہے ویکس. میں نے آپ سے کہا ایک شخص ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی پرستش کرتا ہے، باطل معبود کی، اس کی عبادت کرتا ہے. ایسا کرنے والے پہ کیا حکم لگے گا؟ سیدھا سا لفظ ہے کہ ایسا کرنے والا مشرک ہوگا. سمجھ رہے نا؟ مشرک. پھر کیا ہوگا؟ بولیں، آپ دوبارہ بولیں. ایسا اگر کوئی ایک شخص ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا معبود تسلیم کر کے اس کی عبادت کر رہا ہے، پرستش کر رہا ہے، اور ہوں ایسا کرنے والا شخص مشرک ہوگا. ہوں. ہوگا نہیں ہوگا؟ جی جی. حکم کیا لگا؟ مشرک. مشرک کا. اسی طرح سے جو قرآن کی آیت کا انکار کرے اس پہ کیا حکم لگے گا؟ چلیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، کہ جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اس پر جہنم کی آگ ہے. یہ سزا ہے یہ یا حکم ہے؟ یہ حکم بھی ہے. یہ حکم ہے. والذین اس میں کفروا حکم کیا ہے؟ وکذبوا، اس میں یہی حکم ہے، کیا ہے؟ یہی کہ آپ کافر ہیں، آپ آیت کا انکار کریں گے تو. کافی، ارے میرے بابا یہی اتنی دیر سے تمہیں کہہ رہا ہوں. ہمیں تم، بھائی تم گیہوں کھاتے ہو؟ میں نے تو یہی پھر کہا اس تھا بڑی میں کا قرآن کھاتے سے ہو، لگاؤں گا نتیجہ حکم. کھاتے ہو؟ اگر میں ڈائریکٹ لگا دیتا تو آپ مطالبہ کرتے کہ کہاں سے لگایا، تب میں اس لیے آپ کو دلیل دیتا. پہلے ہی دے دی میں نے دلیل. میں نے کہا کہ میں قرآن اور حدیث سے آپ پر حکم لگاؤں گا، گویا کہ لگا دیا میں نے کہ آپ گویا اگر کہ میں قرآن وہی تو سنیں. تم سے کہہ رہا تھا کہ قرآن و حدیث اب سے اب لگ میں نے گیا. کیا کہا، سن سنیں، لو میری اب بات لگ گیا. میری بات سن لو. اب وسیلے پائیں گے یا ابھی رک گھمائیں جاؤ، گے امت کو. ابھی ٹھہر جاؤ، سنو میری بات سنو. میں نے تم سے اسی لیے جب تم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حکم قرآن و حدیث سے پیش کریں گے، قرآن سے پیش کریں گے، ہم نے کیا کہا کہ آپ جو پیش کریں گے وہ ایک لفظ میں بتا دیجئے. یہی کہا نا. 15 منٹ تک آپ مجھے ادھر ادھر گھومتے رہے. پھر ہم نے کیا کرا، برا نہ مانیے گا، ہم نے آپ کی گردن پکڑی اور پکڑ کے ہم آپ کو واپس وہیں لے آئے. تو آپ نے جھپ سے اور تھوڑی سی دبائی گردن، تو آپ کی زبان نکلی اور زبان پہ لکھا ہوا تھا مشرک کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بڑی مشکل سے آپ بولے کافر ہو جائے گا. اب چونکہ ہمارے آپ کے درمیان جو مناظرہ ہو رہا ہے تو اس میں پہلے ماخذ طے کرنے کی بات ہوئی تھی. 31 کہاں منٹ کہاں ہوئی تھی؟ شروع ہی میں نے کری تھی ماخذ کی بات. اچھا. ٹھیک ہے، نہیں کری تھی؟ جی جی، میں سوچ رہا فیس بک پہ کیا آپ نے. نہیں، میں نے یہ بھی آپ سے کہا کہ 31 منٹ سے بات ہو رہی ہے. آپ کو ہر چیز پہ میرے لفظوں پہ غور فرمائیے. 31 منٹ سے میری آپ سے بات ہو رہی ہے. میں نے آپ سے سب سے پہلا سوال کرا تھا کہ ہمارے آپ کے درمیان ادلہ شرعی کیا ہوں گے، ماخذ کیا ہوں گے. ٹھیک، آپ نے کہا قرآن حدیث اجماع قیاس، یہ آپ نے کہا. اب میں نے آپ سے جو یہ بات پوچھی، اب میں آپ کو اس کا خلاصہ کرتا ہوں. میں نے آپ سے جو کہا کہ اگر میں کہوں کہ ہمارے گروہ کے یا ہماری جماعت کے عقیدے ہمارے گروہ کے علماء اور اکابر طے کرتے ہیں، تو یہ میں نے آپ پہ اسی پہ حکم مانگا. تو آپ نے بہت دیر کے بعد کہا کہ یہی تقلید ہے، اور ایسا کرنے والا قرآن کی آیت کا انکار کرے گا، اور قرآن کی آیت انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے جو کہا تھا تو میں نے اپنے گھر سے نہیں کہا تھا. یہ آپ کے خطیب اور شیخ صاحب ہیں. پہلے قرآن مجھے نہ دکھائیں، مجھے نہ دکھائیں. ایک منٹ پہلے قرآن، اچھا، پہلے قرآن. اگر توصیف الرحمان ارے آپ کے، توصیف الرحمان کو اگر آپ چھوڑیے، میرے میری کو بات مثال نہ میں چھوڑ دیجیے. دوں گا، میں چھوڑ دوں گا، نہیں، مجھے نہ چھوڑے، پہلے قرآن. میں چھوڑ دوں گا. مجھے اگر توصیف الرحمان یا میرے اکابروں کا حوالہ بعد میں دیجیے گا آپ. جب میں آپ کو دوں گا آپ کے عالم کا حوالہ، تب آپ کہیں گے کہ کیوں چھوڑ رہے ہیں قرآن حدیث. تو ماخذ جب طے ہوا تو پہلے قرآن سے ثابت کریے آپ کہ آپ اپنے یہ جو میں نے آپ پہ حکم لگایا ہے اس کو قرآن حدیث سے رد کریے آپ. پہلے آپ کا بھی یہی ماخذ ہونا چاہیے، یا پہلے آپ اجماع لیں گے یا قیاس لیں گے یا میرے اکابر کو لیں گے؟ جی میں بولوں، جی. میں نے آپ سے شروع میں ایک بات کہی تھی
کہ اگر کوئی عقیدہ قرآن و سنت اجماع قیاس کے خلاف گیا تو اس پہ اس انسان پہ حکم صادر کرتے چلنا ہوگا. آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی جی. اس انسان پہ حکم صادر کرتے چلتا ہوگا، یہ ہم نے آپ سے کہا تھا، اور آپ نے اس پہ حامی بھی بھری تھی. حامی بھر کے آپ باؤنڈ ہو چکے ہیں. میں نے نہیں بھری حامی. اس آڈیو کو سن لیجئے گا، حامی بھر کے آپ باؤنڈ ہو چکے ہیں. میں نے کہا تھا پھر تو آپ حکم لگاتے ہوئے چلیں گے، محدثین پر حکم لگائیں گے، جنہوں نے اجماع کے خلاف گئے پھر سب پہ حکم لگانا ہوگا. پھر آپ کو میں نے حامی جب بھی نہیں بھری اور اب بھی نہیں بھروں گا. اجماع کے خلاف جو جاتا ہے اس پہ حکم لگتا ہے؟ ہاں بالکل لگے گا. ایک ایگزامپل دیجئے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی بات مانو جو تم میں امر رکھتے ہوں. اب یہ جو رسول اللہ کی اطاعت کے بعد اور اللہ کی اطاعت کے بعد جو حکم ہے وہ ہمیں ملتا ہے صحابہ کے اجماع سے، اور صحابہ کا اجماع کا انکار کرنے والا گویا کہ کافر ہے اس آیت کے اعتبار سے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. تو جو اجماع کے ساتھ ہوگا وہ بالکل اجماع کے دائرے میں ہوگا اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرے گا. جو اجماع کے خلاف گیا وہ گویا کافر ہے، جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر ہے. اگر طویل کی غلطی ہے تو اسے سمجھایا جائے گا، کوئی بہت حکم عمدہ، نہیں لگے. ماشاء اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت شکریہ. اجماع کے جو خلاف جائے گا وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ جی. ایک بار پھر سے دوہرا دیے، اجماع کے خلاف جو جائے گا وہ کیا ہے؟ اجماع کے خلاف جانے والا کافر ہے. اجماع کے خلاف جانے والا کافر ہے. اجماع کے خلاف جانے والا کافر ہے نا؟ اگرچہ جان بوجھ کر اس نے اجماع کے خلاف کیا اور پتہ ہونے کے بعد بھی وہ اجماع کے خلاف ہے. نہیں، ایک منٹ، جان بوجھ کر اور اجماع کے خلاف جانے، اس میں دو فرق ہیں، بہت فرق ہیں. میں نے آپ کو اجماع کے پہلے خلاف جانا، میں نے آپ کو پہلے جان بوجھ آپ کہاں سے اس کے اندر لے آئے؟ میں نے آپ کو پہلے وضاحت کی. اگر آپ نے پہلے کوئی وضاحت نہیں کری تھی. اگر تعویل کی اس کی غلطی ہوگی نہیں، نہ کس کی غلطی ہوگی؟ اگر تعویل کی غلطی ہوگی تعویل کی غلطی کیا ہوتی ہے؟ تعویل کی غلطی کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ اجماع کے خلاف کوئی گیا اور اس پر دلیل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسے ہوگا، لیکن اجماع جمہور کا کہاں جا رہا ہے کہ نہیں، تعویل کی غلطی کیا ہوتی ہے؟ تعویل کی غلطی کیا ہے؟ تو اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہیں؟ وہی تو بتا رہا ہوں. یہ سمپل سے لہجے میں سمجھائیے، لمبے ایگزامپل نہ دیجیے. اب آپ کے موٹے دماغ میں نہیں آتا تو کیا کروں؟ سنیں، آپ کی موٹی زبان سے پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، تو آپ موٹی زبان سے آپ کے ٹوٹتی نہیں، نکلتا ہی نہیں ہے. الحمدللہ میری زبان میرے رب نے بنائی ہے، تمہارا دماغ بھی تمہارے رب نے بنایا. ہاں تو پھر کاہے کہہ رہا ہوں موٹا دماغ؟ توبہ کرو، تم نے کیسے کہہ دیا پھر؟ میں کون سا برا مانا آپ تم نے موٹی زبان کہا؟ وہ ہم نے تمہیں جواب دیا ہے، لیکن پہلے تم نے کہا تو توبہ کرو. تم نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر تم نے کیسے اعتراض کر دیا؟ تو میں نے اعتراض کب کیا؟ توبہ، تم نے بھی کہا تمہارے موٹے دماغ میں نہیں جا رہا ہے، توبہ کرو. آپ نے موٹی زبان کہا، ہمیں برا مانا؟ میں نے موٹی زبان بعد میں کہا، جب پہلے تم نے موٹا دماغ کہا. توبہ کرو پہلے. تو آپ کا موٹا دماغ ہے، تصدیق کر لیجیے. پھر آپ کہہ رہے ہیں موٹا دماغ ہے. اللہ تعالیٰ نے میرا دماغ بنایا ہے، آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کمیاں نکال رہے ہیں. تو تصدیق کر لیجیے نا کہ نہیں، موٹا ہے یہ، یا پھر رد کرو میری بات کر کے نہیں ہے میرا موٹا. یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. ارے تو بتائیں نا. میں پوچھ رہا ہوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. تو الحمدللہ کہیں نا. الحمدللہ. چلیں تو ماشاءاللہ موٹا توبہ کریے پہلے. تو میری بھی موٹی زبان ہے. پہلے توبہ کریے. جب آپ نے ایکسپٹ کر لیا الحمدللہ. نہیں، پہلے آپ توبہ کریے. میں تو کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں. اب میرے رب کی تخلیق پہ آپ وہ کر رہے ہیں شک. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں الحمدللہ موٹا دماغ ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو. میری بات سنیے. میں نے کہا الحمدللہ، کس بات کے لیے میں نے الحمدللہ کہا؟ ارے آپ نے کہا نا موٹا دماغ ہے میرا. میں نے یہ اپنے منہ سے کہا کہ موٹا دماغ ہے میرا، اس لیے میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں. تو وہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، بتائیں. میں نے آپ سے یہ بات کہی؟ اور کیا یہ کہی میں نے؟ اور کیا میں نے کہا موٹا دماغ ہے، کہیے آمین آمین. ماشاء اللہ. آپ نے کہا موٹا دماغ ہے آپ کا. میں نے کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق کو پرفیکٹ مانتا ہوں. ارے تو رد کرتے نا میرا. میں نے آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی، آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں آپ نے نقص نکالا. آپ پہلے توبہ کریے. ارے تو آپ تصدیق کرتے نا، پہلے آپ توبہ کریے. کیوں کریں توبہ؟ یہ شیطان کا کام ہے کہ اپنے بات پہ اڑے رہنا. جو ابلیس نے کرا تھا وہی آپ کر رہے ہیں.
آپ میں سے میں نے کہا آپ کا موٹا دماغ ہے، آپ نے کہا کہ آپ کی موٹی زبان ہے، میں برا جی نہیں مانا، اب میں بتا رہا ہوں، آپ نے میں میرے برا ایک نہیں مانا، آپ نے برا کیوں کیوں مانا؟ مانیں اگر گے آپ اگر برا؟ آپ کا موٹا دماغ نہیں تھا تو سنیں آپ سنیں کہتے سنیں کہ آپ غلط سنیں کہہ رہے ہیں، میری تب بات سنیں، تب اگر بات تھی میں میری رجوع آپ نے کرنے میرے کی۔ تھپڑ مارا، ہم نے آپ کے تھپڑ مار دیا، تو میں نے تو اپنا بدلہ لے لیا، لیکن تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ آپ نے بے جا مجھ کو تھپڑ مارا، تو آپ گناہ میں شریک ہوئے، میں نہیں شریک ہوا، میں نے بدلہ لیا، تو وہ آپ نے تھپڑ سب سے مارنا، پہلے، سنیں، وہ جی تھپڑ آپ نے سب مارنا سے میرے پہلے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کیا؟ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تہذیب سکھائی ہے، تھپڑ کیسے مار دیں گے ہم؟ تو آپ کو اگر تہذیب سکھائی ہے تو آپ اللہ کی تخلیق کے اندر کس طرح سے تو آپ جو آپ ہے رد کرتے ہیں آپ نا کہ اللہ میرا کی، موٹا دماغ ارے نہیں ہے، وہی تو کیوں میں کہہ رہا ہوں، کیوں؟ جاہل انسان میں ردی تو کر رہا ہوں کہ دیکھو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کیوں تو نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ اس دیکھا میں آ گئے نقص کیوں بڑبڑ پہ، نکالا؟ ارے تو تصدیق وہاں پہ آپ رد کرتے کہ میرا نہیں ہے موٹا دماغ، پھر آپ نے رد میں بلکہ بدلے میں مجھ سے موٹی زبان کہا میرے سے، تو آپ کہتے نا، اب تو میری اب بات سنو، اب میں میری نے تو بات سنو، تصدیق کیا میری اب میری موٹی بات زبان ہے۔ سنو، اب میری بات سنو، میں ایک جگہ بیٹھا تھا، نہیں تم ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں میں آیا، میں نے تمہیں ارناٹے دار کنٹاپ تمہارے گال پہ مارا کھینچ کے، تم نے پلٹ کے میرے مار دیا، ٹھیک، تم نے تمہارے مطابق تم نے حساب برابر کر لیا، اب میں اکیلا بیٹھا، میں نے یہ سوچا کہ نہیں پہلے غلطی میری تھی، میں نے اس کو کیوں مارا، تو غلطی میری ہوگی نا، اب میں بولوں ارے ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی، تو غلطی میری ہوگی نا، تو اسی میں تو طرح سے سنت پہ عمل کروں گا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ابھی ایک منٹ کی میری بات پوری نہیں ہوئی، اب کی سچی میں جوڑ دوں گا، میں نے کہا کہ غلطی میری ہوگی، مجھے اس چیز کا احساس ہوا، کیوں احساس ہوا؟ کیونکہ مومن کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، ابلیس اس پہ اڑا رہتا ہے، تم نے سب سے پہلے کہا کہ تمہارا دماغ موٹا ہے، ہم نے کہا تمہاری زبان موٹی ہے، ٹھیک، تمہیں بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ تم نے میرے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تم نے ایپ کیوں نکالا، تو تمہیں اس پہ توبہ کرنی چاہیے تھی، لیکن تم توبہ نہیں کرے، تم شیطان کی طرح اڑ گئے، پہلے تم توبہ کرو پھر بات آگے بڑھے گی۔ بول لیے، اب جب آپ میرے تھپڑ ماریں گے آ کر، میں آپ کے رد میں تھپڑ مار دوں گا، یہ تو سنت پہ عمل ہوگا، کیونکہ خون کا بدلہ خون ہے، وہ تو عیسائیوں کا کام ہے کہ ایک تھپڑ مارو ویری گڈ دوسرا ویری گڈ ڈال ویری پیش گڈ، کر خون دو، کا سنو، بدلہ خون ہے نا، خون کا ہاں، بدلہ خون ہے نا، تو میں نے آپ کو موٹا دماغ، سنیے اب میری سنیے، میں نے آپ کو موٹا دماغ کہا، آپ رد میں یہ کہتے ہیں کہ جاہل انسان، میرا موٹا دماغ نہیں ہے، قرآن میں جیسا اللہ نے تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تب ماشاء بات اللہ بنتی ہے، ماشاء لیکن اللہ آپ نے ماشاء کیا اللہ کہا کہ ماشاء تیری اللہ موٹی، یعنی تم بدلے میں مجھ سے کہہ رہے ہو، ماشاء اللہ، اب میں بولتا ہوں، یعنی آپ نے خود میں اس بات تصدیق کو کر لیا ختم کہ کرتا میرا ہوں، اگر میرا موٹا دماغ ہے تو تمہاری موٹی زبان ہے۔ میں اس کو بات کو ختم کرتا ہوں، اب سنو، چلیں چلیں وہیں میں پہ آئے ختم کرتا اجماع ہوں، پر۔ میں ختم کرتا ہوں اسی بات کو ایک سینٹنس کے بعد ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ارے آپ کیا کریں گے؟ میں نے حدیث اور قرآن سے کر ابھی دیا، تم نے آپ یہ کہا آیات سے کر رہے ہیں۔ ابھی تم نے یہ کہا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا، ٹھیک، تو آپ کو کہنا چاہیے، جب میں نے کہا کہ تمہارا دماغ موٹا ہے، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ عجیب جاہل انسان ہو، تم نے اللہ کی چیز کے اوپر وہ کرا، یعنی کہ تمہیں پتا تھا کہ ایسا کرنے والا جاہل ہوتا ہے تو اور بولتے پھر نا، بھی اب آپ نے آگے خود سنو تصدیق آگے کر سنو لیا۔ آگے سنو آگے سنو، پھر تم نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ خون کے بدلے خون، یہ سنت ہے، یہی کہا تھا نا، ہوں، یہی کہا تھا نا، ہاں، تو ہم نے تو سنت ادا کر دی، تم نے ہمیں کہا، ہم نے تمہیں کہہ دیا، ہم نے سنت ادا کر دی، لیکن تم نے یہ خود ایکسپٹ کر لیا کہ اللہ کی کسی چیز میں انٹرفیئر کرنے والے شخص جاہل ہے، تو تم قبول چکے ہو تم جاہل ہو، ٹھیک ہے، بولے کلیئر ہو گیا؟ بولے، ابھی کہاں ہوا؟ ابھی تو بولو، سنیے، ہاں آپ چلو نے، اور بولو میں نے آپ کو اس میں تو طویل ہوں گی، ابھی میں نے آپ کو موٹا دماغ کہا، آپ کو لگا کہ نہیں میرا موٹا دماغ ہے تو تیری موٹی زبان ہے، یعنی آپ نے خود ایکسپٹ کر لیا ہاں میرا موٹا زبان ہے، لیکن تیری زبان تو موٹی ہے، میں نے ہاں کہا ٹھیک، ہاں میری ہے، ہاں ٹھیک، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، ٹھیک یعنی ہے، آپ نے خود پہلے ورنہ تو آپ شروع میں ہی کہتے کہ میرا موٹا دماغ کیسے ہو گیا، میرا تو ٹھیک، موٹا دماغ نہیں ہے، ٹھیک، اگر کسی نے کسی لیکن کا آپ خون نے کیا، بدلے میں سنیں، اگر کسی نے کسی کا خون کیا تو خون کے بدلے خون، یہ سنت ہے، تم نے چلے مجھے ادا ہو کہا، گئی، میں نے جب تمہیں سنت کہا، ادا ہو گئی، میں جب نے سنت ادا ہو تم گئی، نے مجھے کہا، میں نے تمہیں کہا، لیکن تم نے خود ایکسپٹ کرا کہ اللہ کی تخلیق کے اندر نقص نکالنے والا جاہل ہوتا بولیں، ہے ہاں بولو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ میں نے سنت کو ادا کر لیا ہاں مجھے موٹی زبان کہہ کر، ہاں ٹھیک ہے، ہاں اب آپ کو یہ بتائیے، آپ کو علم ہے وہ میری موٹی زبان ہے، لیکن مجھے بات کر کے آپ کا پتہ چل گیا آپ کا موٹا دماغ ہے، یعنی کہ آپ کو علم غیب ہے کہ میرا موٹا دماغ ہے نہیں میرے تو باتوں سے پتہ چلتا ہے، یہ ویسے تو آپ سامنے ہوں گے تب نہ پہچان سکتا میں کہ آپ کا دماغ کتنا موٹا ہے۔ تو ہمیں بھی تو آپ سے بات کر کے اندازہ ہو رہا ہے نا کہ آپ اچھا کی دماغ موٹی ہے، اچھا زبان موٹی ہوتی ہے؟ ہاں زبان موٹی ہوتی ہے، آپ نے زبان تو دیکھ سکتے ہیں، دماغ کیسے دیکھ لیں گے؟ زبان موٹی نہیں ہوتی، ہاں زبان تو دیکھ سکتے ہیں نا سامنے آ کر، لیکن ہاں دماغ دیکھ کیسے سکتے ہیں، دیکھ لیں گے؟ تو یہ تو آپ بتائیے کیسے دیکھیں گے، آپ نے کہا ہے موٹا ہے، ہاں تو آپ نے بن دیکھے کیسے کہہ دیا؟ نہیں آپ جب جو چیز کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ جب اس کو دیکھ ارے سکتے ہیں، ارے تو ہم میں جس تو کو آپ دیکھ کے سکتے ہیں، اسے میں بنا تو آپ دیکھے کہہ دیا، تو میں ہم نے تو کون سا میں بہت بڑی بات کر دی بھائی، میں تو آپ کی باتوں سے پہچان گیا
یہ ہم تم کو منطق پہ اتنا پٹخ کے ماریں گے ابھی. منطق میں تم 6 کلر کا ہو گے. جاہل تو تم خود کو مان چکے ہو. تم خود پھنس گئے. ارے ہم پھنسے تو بہت جگہ ہے, پتا ہے تمہیں؟ ہاں وہ تو پھنسے ہوں گے. چلے اب تعویل پائیں. ارے سن تو لو کہاں پھنسے ہیں, پتا ہے؟ ارے آپ کو پتا ہوگی, مجھے کیسے پتا ہوگی؟ بات باہر نہیں آنے دیں گے, چھوڑو. اچھا بات باہر نہیں آنے دیں گے. چلو, تو ہماری بات ہو رہی تھی سب سے پہلے جو بات شروع ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ماخذ, اور ماخذ کے بعد ہماری جو بات ہوئی تھی وہ اس پہ ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص, کوئی اکابر آپ کا یا میرا, وہ خلاف قرآن و سنہ کوئی بات کہتا ہے تو اس پہ حکم صادر کرتے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے کہا اگر ہمارے اکابر کوئی عقیدہ بناتے ہیں, قرآن اور حدیث کو نہیں لیتے ہیں. آپ نے میرے اکابر کا نام نہیں لیا تھا سب کو. میں نے کہا تھا کہ آپ کے اکابر نہیں کہا آپ نے. ہے. نہیں, آپ نے اپنے اسپیشل طور پہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ اگر ہم اپنے اکابر سے مسئلہ بنواتے ہیں کیا کہ اگر وہ قرآن حدیث نہیں لیتا مطلق. سنیں, تم آگے ہم اور پیچھے کی بات کر رہے ہیں. سنو, تو یہ گفتگو کی شروعات میں نے تم سے کہا تھا کہ جو بھی ایسا عقیدہ ہوگا کسی شخص کا, چاہے وہ ہمارا ہو چاہے تمہارا ہو, جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا, اجماع کے خلاف ہوگا, اس کے اوپر حکم صادر کرتے چلنا ہوگا. یہ ہم نے کہا تھا. نہیں, میں نے اس پہ حامی نہیں بھری تھی. تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے حامی نہیں بھری. تم نے کیا کہا تھا اس پہ؟ میں نے یہ کہا تھا اگر محدثین جیسے کہ امام ترمذی کوئی حدیث کو حسن کہہ دیتے ہیں, لیکن جمہور محدثین اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے, تو ہم جمہور کی بات کو لیں گے, امام ترمذی کی بات کو. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جاہل ہیں نعوذ باللہ یا انہوں نے کوئی غلطی کی ہے. ہم کہیں گے یہ ان کی اجتہادی رائے تھی, تو ان کو اجتہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. یہ کہا تھا میں نے شروع میں آپ سے. بولیے آپ نے. ہاں, اور پھر بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ اجتہاد عقیدے میں کرا جاتا ہے کہ فقہ میں کرا جاتا ہے. آپ نے کہا تھا فقہ میں کرا جاتا ہے, یاد ہے آپ کو؟ جی جی. اور میں نے آپ سے سوال کیا کرا تھا ابھی کیا کہا تھا کہ اگر کوئی عالم آپ کی جماعت کا یا ہماری جماعت کا, کسی کی جماعت کا ہو, اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف جائے گا, یعنی کہ عقیدہ اس کا قرآن و سنت کے خلاف ہوگا, تو اس پہ حکم صادر کرتے چلتا ہوگا. ہم نے آپ سے کہا تھا. نہیں کہا, یہ آپ نے اپنے اسپیشل طور پہ یہ کہا تھا کہ اگر ہم آڈیو کو آپ ایک کام کریے, آپ فون کٹ کریے, آپ نے ریکارڈنگ ضرور لگا رکھی ہوگی, آپ ریکارڈنگ میں جا کے سن لیجئے پھر کال کریے. وہ میں سن لوں گا. سنیں آپ. ہیلو, ہاں بولیے. آپ نے پہلے اسپیشل طور پہ یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ہمارے عالم یا ہم اپنے علماء سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں اور ہمیں مطلقاً ہمیں پتہ ہے, مطلقاً آپ نے کہا تھا بات کرتے ہیں مطلقاً. بھیا ہم تم سے شروع کی بات کہہ رہے ہیں یار, شروع کی بات ہم کہہ رہے ہیں, شروع کی بات کہہ رہے ہیں. آپ مجھ سے دوبارہ سوال یہی کر لیجئے. چلیے میں آپ کو یاد قرآن دلاتا اور ہوں. حدیث کے خلاف کوئی جاتا ہے تو یار میں آپ کو پھر سے یاد دلا دیتا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا جب بات ہماری شروع ہوئی تھی, ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ تو قرآن و سنہ, قرآن حدیث اجماع قیاس والے ہیں. آپ نے کہا تھا ہاں ہیں. ہم نے کہا تھا کہ پھر آپ, مطلب میرا کہنے کا یہ تھا کہ آپ کسی کی تقلید تو کرتے نہیں ہیں, ہے نا؟ آپ تقلید شخصی تو کرتے نہیں ہیں. جی. تو وہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ پھر اگر کوئی بھی عقیدہ کسی بھی شخص کا قرآن و سنہ کے خلاف ہوگا تو اس پہ حکم صادر کرتے چلتے رہنا ہوگا. یہ کہا تھا. عقیدے کے مسئلے پہ میں نے کہا تھا, عقیدے کے مسئلے پہ کہا تھا میں نے, اجتہادی کا لفظ کا میں نے استعمال بھی نہیں کرا تھا. اب آپ بتائیے. میں آپ کو کلیئر کر دوں. آپ نے کہا کہ میں نے کیا کلیئر کرو گے یار, جذباتی نہ بنیے. آپ نے کہا تھا کہ اجتہاد آپ نے کہا کہ میں نے نام نہیں لیا اجتہاد کا, جبکہ آپ نے شروع میں اجتہاد کی بات کی. میں نے کی. اجتہاد کی اصطلاحی معنی بتا دیجیے. آپ نے کہا میں نے کی کہ آپ نے کی. آپ نے کہا تھا جی بالکل. میں نے آپ سے اس لیے پوچھی تھی, میں نے تعریف آپ سے اس لیے پوچھی تھی کیونکہ آپ فقہی مسئلوں, آپ عقیدے کے مسئلوں کو بھی اجتہاد سمجھ رہے تھے. کہ آپ نے میں نے نام نہیں لیا اجتہاد کا. کیا پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے کہنے پر آپ نے نام لیا بھیا. تو پھر آپ منع کیوں کر رہے ہیں کہ اجتہاد کا نام نہیں لیا میں نے؟ میں مطلقاً منع نہیں کر رہا ہوں. جس جگہ آپ جوڑنا چاہ رہے ہیں وہاں میں منع کر رہا ہوں. آپ نے جب کہا کہ اجتہادی خطا ہو سکتی ہے اور اس کا گناہ نہیں ملتا, اس کا ثواب ملتا ہے, بے شک ہمارا بھی یہ عقیدہ و ایمان ہے, تو پھر میں نے آپ سے یہ کہا کہ اجتہاد کی تعریف کر دیجئے. پھر آپ نے تعریف کری.
تب پتہ یہ چلا کہ فقہی مسئلوں میں اجتہاد ہوتا ہے، عقیدے کے مسئلے میں اجتہاد نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ جی جی اور میں عقیدے کے اوپر بار بار میں ہتھوڑی ٹھونک رہا ہوں اور آپ اس سے پھسل رہے ہیں. میں نے آپ سے سوال یہ کرا تھا کہ اگر عقیدہ قرآن و حدیث اجماع قیاس کے خلاف کسی کا جائے گا تو حکم صادر کرتے رہنا ہوگا. بار بار میں کہہ رہا ہوں. تو اگر عقیدہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں تو اس میں اجتہاد کہاں سے آپ بار بار لے آتے ہو بھائی؟ بول گئے. بولو تم. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ عقیدہ جو ہے اگر قرآن حدیث اجماع قیاس شرح کے اس کے مقابلے میں ہوگا اور ٹکرا رہا ہوگا، یہی ہے ارے بھائی یا تمہیں مل ہی سمجھ میں نہیں نہیں رہا؟ آ رہا بھیا؟ تم نیند میں ہو گیا؟ تم تھوڑا پانی منہ پہ ڈالو یار. ارے ایسا کر حضرت دیا تم نے تصدیق ہمیں تو بھی یار. کریے نا آپ. ہمیں تو ہم اتنی دیر سے شروع سے 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب ہم کیا تم سے کہیں یار؟ تم تو بولیں. بادام کھا کے آؤ پہلے. الحمدللہ میں نے بادام کھا رکھے ہیں. تو نقلی بادام کھائے پلاسٹک کے؟ اچھا، بادام پلاسٹک کے ہوتے ہیں؟ وہ بادام ہوتے ہیں پھر؟ پلاسٹک کے بادام ہوتے ہیں، جیسے پلاسٹک کا سیب ہوتا ہے، پلاسٹک کا کیلا ہوتا ہے. پلاسٹک کا کیلا کھایا ہے کبھی؟ پلاسٹک کے کون کھائے گا؟ ہاں تو پھر تم جیسے کھا سکتے ہیں. خیر، ہم نے تم سے یہ کہا، کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ اجتہاد کی بات تب ہوتی جب فقہی مسائل کے اوپر ہمارا تمہارا مطالبہ ہوتا. ہم نے تم سے جب بار بار پھر عقیدے کا نام، میں اتنی بار عقیدے کا نام لے چکا ہوں الحمدللہ، پھر بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر کسی شخص کا، ہماری جماعت کا ہو یا تمہاری باطل جماعت کا ہو، اگر اس کا عقیدہ قرآن حدیث اجماع قیاس کے خلاف جائے گا تو اس پہ حکم صادر کرتے ہوئے چلنا ہوگا. اب سمجھ میں آئی بھیا؟ جی بولیں. ہاں بولو بھیا. اس کا جواب میں نے آپ کو شروع میں ہی دے دیا تھا، دوبارہ دے دیتا ہوں. دے دو. کوئی بھی شخص ہوگا قرآن حدیث اجماع قیاس کے شرح کے علاوہ عقیدہ بنائے گا، تو میں نے کہا کہ اگر وہ جان بوجھ کر کہہ رہا ہے کہ میں اجماع، یعنی اسے پتہ چل گیا کہ اجماع اجماع کے کہاں خلاف سے ہے. آ گیا؟ سنیں، ہوں. اگر وہ جان بوجھ کر رہا ہے، کیا مان لیجئے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غیب میں مدد کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہوگا. میں نے کہا کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب میں مدد کرتے ہیں، اگر اس پہ اجماع ہوگا یا قرآن حدیث کے یہ دائرے میں ہوگا تو بالکل ہم مانیں گے، لیکن اس کے خلاف ہوگا تو وہ خود اسلام سے، دائرے اسلام سے خارج ہے. وہ انسان جان بوجھ کر اگر وہ کر رہا ہے تو البتہ تعویل کی غلطی ہے تو اسے سمجھایا جائے گا. یہ میں آپ کو بار بار سمجھاتے چل رہا ہوں. جی بول لیا آپ نے؟ جی پکا؟ پکا. کنفرم بول لیا نا؟ کنفرم. نہیں، آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ بتائیں، نہیں دوبارہ بتاؤں؟ ہماری تو سب سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہرحال آپ نے جو بولا وہ میں نے بہت قاعدے سے سماعت فرمایا. اب میں نے آپ سے بار بار یہی کہا کہ اس پہ حکم کیا لگے گا. آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ پھر سے ایک بار بتا دیجئے بھائی. ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں. ہاں بتا دیجئے. اگر کوئی بھی جان بوجھ کر شخص ان چاروں شرعی دلہ کے خلاف جاتا ہے تو بے شک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جان بوجھ کر. اگر طویل کی غلطی ہے تو اس پر حکم نہیں لگے گا. کس کی غلطی ہے؟ اگر اس سے تعویل کی غلطی ہو رہی ہے تو تعویل؟ اس پر، ہاں تعویل کی غلطی ہو رہی ہے تو اس پر حکم نہیں لگے گا. اچھا، اس پہ حکم نہیں لگے گا نا؟ ہوں. لیکن اس پہ تو حکم لگے گا نا بھیا جو قرآن و حدیث کے خلاف جان بوجھ کے جائے گا. ہاں مطلقاً اگر وہ جان بوجھ کر اجماع خلاف قیاس جائے کے گا. خلاف جان نہیں، بوجھ کے جائے گا. اجماع قیاس تو بعد میں آئیں گے نا. اگر وہ قرآن حدیث کے ہی خلاف چلا گیا، وہ قرآن کی ایک آیت کے خلاف چلا گیا تو وہ دائر اسلام سے ایک خارج آیت ہے تم جان کہہ رہے بوجھ ہو، کر. میں تو کہہ رہا ہوں ایک حرف کے خلاف چلا گیا تو وہ ہاں تو اتنی اس پہ بڑی مثال کیوں دے رہے ہیں حکم اجماع لگ کی؟ جائے گا. ہاں تو اجماع کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ قرآن انسان پہ تھوڑا آ جائیے. سترک رہ کے ایک ایک لفظ بولنا پڑتا ہے کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو جب شروع چلیں میں بول لیے. ہماری آپ سے بات ہوئی تھی، پھر سے ایک بار شروع سے لے کے چلتے ہیں، تو میں نے آپ سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ چاہے وہ ہماری جماعت کا ہو یا آپ کی باطل جماعت کا ہو، اگر کوئی شخص قرآن حدیث اجماع قیاس کے خلاف جائے گا تو اس پہ حکم صادر کرتے ہوئے چلنا ہوگا. ہم نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جی جی بالکل. تو آپ اس بات سے سہمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو آپ یہ بتائیے، وہ جو اجماع کے خلاف جائے گا اگر وہ طویل کے غلطی سے جائے گا تو اس پہ حکم لگانا ہے یا پھر جان بوجھ کر جائے گا اس پہ حکم لگاتے ہوئے چلیں؟ کیا؟ اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جماعت
قرآن حدیث اجماع قیاس شرع کے خلاف جان بوجھ کر جاتی ہے، اس پر حکم لگاتے ہوئے چلنا ہے، یا اگر وہ تعویل کی غلطی کر رہی ہے اس پر حکم لگاتے ہوئے چلوں؟ یہ بتائیں۔ اگر کوئی چیز قرآن و سنہ سے کی نص سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، ہوں اور اس کے خلاف کوئی شخص جا رہا ہے، کافر ہوگا؟ مثال دیجیے ایک اس کے اوپر۔ ابھی آپ کو ایک مثال دے چکا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے وہ تقلید کرتا ہے، ہوں وہ جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تقلید شخصی کرنا قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کر کے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ آپ ہی نے کہا تھا نا؟ ہوں تو ایسے شخص پہ حکم کفر لگے گا نا؟ ہوں لگے گا نا؟ بے شک۔ ایک بار پھر سے لگے گا نا؟ ہاں الحمدللہ، یا تو آپ کا بھی عقیدہ ہے نا، جی، یہ اور ایک ہم نے حرف کے آپ سے سنیں، ایک حرف کا انکار بھی کرے گا، آپ نے کہا جی جان بوجھ کر، تو بے شک وہ کافر ہے، آپ نے خود تصدیق کی اس کی۔ جی اب میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہوگا اکابرین میں سے، ہمارے یا آپ کے، جو عقیدے کے مسئلے پہ قرآن و حدیث کے خلاف جائے گا، اس پہ جان بوجھ حکم، کر، اب میں بھیا غلطی سے چلا جائے گا تو اس پہ کون حکم لگائے گا بھیا؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تعویل کی غلطی ہوئے گی تو حکم نہیں لگے وہی گا تو نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ غلطی سے اگر تو کوئی چلا جائے گا تو اس پہ کیسے حکم لگے گا بھیا؟ ہاں تو یہی تو میں نے تو کہا یہ ہے تو نا انڈر اسٹوڈ سی بات ہے نا یار، اس پہ کیوں تو بحث مباحثہ کر رہے ہو؟ تو تو انڈر اسٹوڈ آپ سی یہی بات ہے نا، پوچھ رہا تم ہوں تو پہلی بار کسی سے بات کر رہے ہو کیا کال پہ؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا، اس لیے پوچھتا ہوا چل رہا ہوں، آپ نے کہا کہ وضاحت کرتے ہوئے چلیں کہ ایک چیز کی سب سن بہرحال رہے ہیں، سمجھ گئے نا؟ آپ سمجھیں، بتائیں نا آپ کس کی بات کر رہے ہیں، میں مطلقاً بات کر رہے ہیں حکم کی، یا پھر اس باپ کی رے غلطی والے حکم باپ، کی؟ ہم ابھی تم سے کہہ چکے ہیں کہ حکم تو اس پہ مطلقاً نہیں لگے گا نا، تعویل کی غلطی پہ کہاں سے حکم لگ جائے گا؟ یہ تم خود چلیں کہہ رہے ٹھیک ہیں ہے، یار، مسئلہ تم ہو گیا، آدمی ہو ہو کہ گیا تم کلیئر۔ جن ٹھیک یعنی ہے؟ اب آپ نے مان لیا کہ بریلوی اہل بدعتی کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ میں جتنے بھی ہیں سارے وہ جان بوجھ کر جاتے ہیں، ابھی تو تک وہ ہم تو نے بے شک کافر ہوئے۔ ابھی تک ہم آپ سے بہت پیار و محبت اور خلوص اور نہیں، ابھی اخلاص کے آپ نے ساتھ بات باطل کر رہے کہا، تھے۔ باطل جماعت کہا آپ نے، میں نے آپ آپ کو کچھ کہا؟ وہ تو آپ ہیں۔ نہیں، آپ تو پھر وہ بھی ہیں نا، پرائیویٹ کیا لمیٹڈ اہل بدعتی کمپنی، پرائیویٹ کیا ہیں؟ اہل بدعتی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں آپ۔ ہم اہل بدعتی ہاں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں۔ جی، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنی بنا لیا آپ نے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کسے کہتے ہیں؟ اور کیا، جس کو اپنا بنا لیا جائے پرسنل، وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اور کیا پرائیویٹ ہو جاتی ہے وہ۔ پبلک لمیٹڈ کیا ہوتی ہے؟ پبلک لمیٹڈ مجھے کیا پتا، تو پرائیویٹ لمیٹڈ کیا ہوتی ہے؟ جو اپنی ہو جو خاص کر اپنی کے، ہو وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہوگی۔ اور کیا، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے شیئر ایشو ہوتے ہیں؟ مجھے کیا پتا، میں تو کوئی پڑھا ہوا ہوں اتنا؟ تو جب پڑھے نہیں ہو، جاہل ہو، تو پھر کیوں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کہہ رہے ہو؟ تو رہے ہو آپ، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں کتنے ڈائریکٹر ہوتے ہیں؟ کتنے بورڈ آف ڈائریکٹر میں کتنے ڈائریکٹر ہوتے ہیں؟ کتنے اس کے اندر مینیجر ہوتے ہیں؟ اس ارے کا سی ای جتنے او بھی کون ہوتے ہوتا ہے؟ ہیں ہوتی ہے اپنی یہاں کے پرسنل ان کی، ان کا شیئر سرکاری نہیں ان ہوتی کا وہ شیئر وہ کا ریشیو کتنا ہوتا ہے؟ وہ گورنمنٹ نہیں ہوتی، جتنی بھی ہوتی ہے وہ پرائیویٹ اپنی گورنمنٹ نہیں ہوتی ہوتی؟ ہیں۔ گورنمنٹ نہیں ہاں، ہوتی مطلب؟ پرائیویٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی ہاں، ہوتی ہے، اس میں چاہے کتنے ہی مینیجر ہوں، کتنے ہی سپروائزر ہوں، اچھا کتنے بھی مینیجر ہوں، اس میں 2000 مینیجر رکھنا چاہے رکھے جا سکتے ہیں؟ وہ تو آپ ڈیسائیڈ کریں گے آپ کو کتنا ہم رکھنا ہے، ڈیسائیڈ کریں گے، پرائیویٹ آپ کی ہے آپ کہہ رہے ہیں کمپنی، چاہے جتنے رکھ لو، اور کیا، چاہے جتنے رکھ لو۔ اور کیا، اچھا اس کا رجسٹریشن کہاں سے ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا۔ تو تم ہی تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو، تم کہہ رہے ہو تو رجسٹریشن ہمیں نہیں پتا، بالکل، تو یعنی کہ تم جہالت کر رہے ہو، کیسے؟ کیونکہ تمہیں پتا نہیں، تم پھر بھی کہہ رہے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کوئی کمپنی اپنی پرائیویٹ بناتا ہوں ہوں تو اس میں کیا مجھے یہ ایشو آئے گا کہ میں کتنے رکھ سکتا ہوں؟ اچھا کمپنی کسے کہتے ہیں تم یہی بتا دو؟ ارے حضرت سنیے، نہیں نہیں، کمپنی کسے کہتے ہیں؟ مان لیجئے میں نے کوئی کام شروع کیا ہاں اور اس کمپنی کے اندر کوئی ایک پروڈکٹ کا کام ہو رہا ہے، ہاں، تو کمپنی ہو جائے گی، وہ فیکٹری بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ فیکٹری جی، فیکٹری اور کمپنی ایک ہی چیز ہوتی ہے؟ اور کیا، جہاں پر ایک پروڈکٹ کا کام ہوتا اچھا فیکٹری وہ ہوتی ہے جہاں ایک پروڈکٹ کام ہوتا ہے، کمپنی بھی ہے۔ وہی ہوتی ہے؟ جی، اچھا اب آئیں وہاں پر۔ نہیں نہیں، رک جاؤ، تم جو ہو انگریزی بھی بولتے ہو نا، وہاں پہ تو آئیں گے، پہلے یہاں تو نپٹ لیں، جو بول کے بھاگے کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تم نے کہا تھا کہ چاہے جتنے بھی مینیجر بنا لینا، یہی کہا تھا نا؟ ہوں 2 منیمم مینیجر ہوتے ہیں اور 15 میکسیمم بن سکتے ہیں اس کے اندر، پتا ہے؟ اچھا، ہاں، اور شیئر ہولڈر جو ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں کم سے کم، اور میکسیمم 200 ہوتے ہیں، تمہیں یہ پتا ہے؟ اچھا، نہیں پتا۔ تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم بریلوی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، جب تمہیں مطلب نہیں پتا تھا؟ اب اس پہ پرائیویٹ کا توبہ سنیے، کرو پہلے۔
क्यों करें? सुने, आपने अरे तुम प्राइवेट तौबा इसलिए करो कहा यार, तुम मैंने, झूठे इल्जाम लगा रहे प्राइवेट हो। प्राइवेट इसलिए कहा मैंने क्योंकि जितने भी अहले बिदात हैं, जैसे कि बरेलवी हैं, वही हैं अपने आप को जितने को भी घुसाते हैं उसमें। तो अब उसकी उसे कोई प्राइवेट सुने, लिमिटेड उसकी कहते हैं, उसकी यही कोई साबित कर दो। हाँ, उन्हें प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं, यही साबित कर दो। उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, उन्हें जितने को भी ले प्राइवेट लो। उन्हें प्राइवेट नहीं, उसके अंदर तो एक मैंने काउंटिंग है मैंने ना। बिल्कुल, मैंने सुने, मैंने उसके अंदर एक कंपनी, लिमिट है मैंने कि कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200 शेयर होल्डर होने चाहिए उसके अंदर। हमने तुमको बता रहे हैं, लिमिट तो है इसकी। तो यानी आपने मान लिया कि 200 तो है ही कम, इसमें बरेलवी में है। नहीं, तुम्हारा दावा है ना। चलो तो मान लो ना, 200 तो है कम से कम। अरे 5,000 तो हमारे फेसबुक में ऐड है यार। अच्छा, तो तुम बिदाती। यानी कि तुम झूठे हो गए। तुम्हारा दावा झूठा हो गया कि 200 है सिर्फ, क्योंकि तुमने कहा था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट वो लिमिटेड में तो आप 200 कह होते रहे हैं। हैं ना, वो वो तो तो आप कह अरे रहे हैं, मैंने तुमने तो कहा है, मिसाल दी हमने थी कब अपनी कहा है? पर्सनल। तुमने कहा आपने है, जो हमने जमा कब कहा? आपने जो जमात बना रखी है अपनी प्राइवेट लिमिट की, तो मैं तो वही कह रहा हूँ, उसी से मिसाल दी तो मैंने कि वही तो कह रहा प्राइवेट हूँ, प्राइवेट प्राइवेट में तो लिमिटेड। वही प्राइवेट में तो वही जो सिर्फ बरेलवी अपने आप को अहले बिजाती कहते हैं, उन्हीं अरे को कहा भैया, मैंने। प्राइवेट में तो कम से कम 2 मेंबर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 होते हैं। 5,000 तो हमारे फेसबुक में ऐड है, तुमको हटा दें 4,999 हो गए। यानी कि तुम्हारा इल्जाम झूठा हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, तो यानी सरकारी हो गए बिराती, अब आप बिदाती अब ये कहो कि तुम्हारा इल्जाम झूठा हुआ कि नहीं। कैसे हुआ? चलो, पब्लिक ने सुन लिया है कैसे हुआ। अब हम लोग वसीले पे बात करते हैं, ठीक है? चलें, ठीक है। ठीक। अच्छा, वो मैं तुमको बताता चलूं कि तुम उस पर हुक्म तो नहीं लगाओगे, लेकिन मैंने तुमसे लगवा लिया है। अब मैं बता दूं कि शेख, तुम कुछ बोलना नहीं, सुन लेना, हम इस पे कोई आगे बात नहीं करेंगे, ठीक है? तुमसे पूछेंगे नहीं। शेख तौसीफुर रहमान लिखते हैं अपनी किताब, किताब का नाम है क्या उलमाए देवबंद अहले सुन्नत है, सफा नंबर 8। इस पे लिखते हैं, किसी गिरोह के अकीदे उसके गिरोह के उलमा और अकाबिर तय करते हैं, और तुमने कहा था ऐसा करने वाला शख्स काफिर होता है। तो तुम तौसीफुर रहमान को तुमने आज खारिज कर दिया अपनी जमात से। मुबारक हो सुन्नियों। अब हम लोग वसीले पे चलते हैं। तो वसीले पे हम लोग बात करने से पहले हम लोग वसीले की तारीफ को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो वसीले की तारीफ कर दीजिए। कौन सी लुग़वी इस्तिलाही? लुग़वी तारीफ कर दीजिए। चलें, ठीक। 1 मिनट होल्ड रखना, आप ऐसे कर देते हम्म। हैं। जल्दी भैया जल्दी, तारीफ में तुम इतना वक्त मैं लगाओगे? तारीफ में अपने पास से करूंगा, आप हवाला तस्लीम वो करेंगे ना आप मुझसे? अपने पास से करेंगे आप तारीफ? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर मैं तारीफ बता दूं बिना देखे तो आप मुझसे पूछेंगे हवाला कहाँ है, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल पहले हवाला पूछेंगे, निकाल लूं। जाहिर सी बात है। तो आपको पहले तैयारी करके रखनी चाहिए थी, जब आपको पहले पता था आप 11 बजे बात होगी हमसे। चले, मैं ये तारीफ कर देता हूँ। चलिए बताइए। ये हैं इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह, जिनकी वफात हुई है 310 हिजरी में, ठीक है? इनको तो आप मोतबर मानते हैं, आप तारीफ करते जाइए। ठीक है? वब्तगू इलैहिल वसीला, यक़ूलु वब्तगू इलैहिल क़ुर्बियत इलैहि बअमालु बिमा यरज़ी। क्या है इसमें, क्या फरमाया? और उसका कुर्ब तलाश करो। वसीले का मतलब है लुग़वी के किसी चीज के जरिए किसी तक पहुंचा जाए, यानी कुर्बियत पाई जाए, किसी चीज के उसको कहते जरिए, हैं वसीले। किसी चीज किसी के जरिए। किसी चीज के जरिए किसी तक पहुंचा जाए, उसको कहते हैं वसीला। किताब का नाम?
یہ بتا دیتا ہوں، تفسیر تبری بتایا نا میں نے آپ کو، یہ لغت کی کتاب ہے؟ تفسیر تبری ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 403، امام تبری کی لکھی ہوئی. آپ نے لغوی یہ تعریف بتائی کہ اصطلاحی؟ یہ لغوی تعریف ہے، اصطلاحی میں ابھی بتاؤں گا. لغوی تعریف آپ ہم کو بتا رہے ہیں امام تبری کی کتاب سے؟ جی اچھا چلیں ٹھیک، آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. جی تو امام تبری آگے کیا کہتے ہیں کہ اس کا قرب تلاش کرو، اس کا مطلب اللہ کی نزدیکی حاصل کرو وہ عمل کرتے ہوئے جو اسے پسند ہو. امام تبری تفسیر تبری میں جلد 8 صفحہ نمبر 403 میں فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی بول لیا آپ نے؟ نہیں، ایک اور تعریف کر دیتا ہوں میں، ایک ہاں تعویذ سے کر دیتا ہوں. اچھا یہ اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں نا آپ؟ یہ میں نے جو ابھی کری تھی وہ لغوی تھی. اچھا یہ لغوی تھی. جی اصطلاحی بھی کر دیں گے ہم. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور ایک القاموس کی ڈکشنری ہے، جی جی اس میں وسیلے کا معنی جو آیا ہے وہ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ ذریعہ یا پھر سفارش. ٹھیک. ٹھیک یا ہے. یہ ذریعہ لغوی یا سفارش. سفارش نہیں ہاں، سفارش. سفارش. ہاں ٹھیک ہے. یہ القاموس میں لکھا ہوا، ٹھیک یہ لغوی تعریف ہے. ٹھیک. اب اصطلاحی تعریف میں تابعی سے کر دیتا ہوں. جی قتادہ تابعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کی آیت کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کی جو وابتغوا الیہ الوسیلہ آیا ہے، اس میں لفظ اصطلاحی، اس کی تعریف یہ کرتے ہیں تقرب، نزدیکی حاصل کرو نیک عمل کر کے. ٹھیک ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرب تلاش کرو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں. عطا بن ابی ربا، جن کی تعریف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی کہ میں نے روئے زمین پر عطا بن ابی ربا سے زیادہ بہتر شخص نہیں دیکھا. عطا بن ابو ربا مشہور سکہ تابعی، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کی تفسیر میں کہ اللہ کا قرب تلاش کرو. ٹھیک. حضرت مجاہد تابعی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب تلاش کرو. ٹھیک. ٹھیک ہے. یہ عبداللہ اصطلاحی بن تعریف کثیر، ہے، یہ اصطلاحی ہاں تعریف، یہ اصطلاحی کر رہا ہوں اب میں. یہ ایک وسیلے کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو. ہاں جی. یہ اور وسیلے لوگ کی بھی، اصطلاحی ہاں تعریف ہے. جی جی، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا. ہاں یہ وسیلے کی اصطلاحی، سامعین آپ سب سن لیں کہ وسیلے کی اصطلاحی تعریف ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو. نہیں وہ نہیں، میں نے کہا کہ کسی چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے، لیکن میں نے کہا جو 35 کی آیت ہے اس کی تفسیر میں جو اصطلاحی تعریف ہے وہ بتایا میں نے آپ کو، پیش کرتا ہوا چل رہا ہوں 35 آیت نمبر سورہ مائدہ کی. لیکن اصطلاحی تعریف یہی ہے کہ کسی چیز، اس کے لغوی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کر لیا جائے، کسی تک پہنچا جائے، اس کو کہتے ہیں لغوی تعریف کو وسیلہ. ایک منٹ میں پانی لے لوں، ایک منٹ. ہاں ہاں پی لو. ہاں جی. تو اصطلاحی تعریف جو ہے، ہلو جی بولیں. جی، آپ نے ابھی جو بتائی وہ لغوی تعریف تھی نا، کون سی والی؟ کہ اللہ کا قرب تلاش کرو، یہ کیا تھا؟ آپ کو دوبارہ بتاؤں؟ سنیں آپ، آسان کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی آسانی ہو، آپ کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی. وسیلے کی پہلے لغوی تعریف بیان کریے، اس کے بعد اصطلاحی تعریف بیان کریے. چلے ٹھیک ہے. القاموس ڈکشنری کے مطابق وسیلے کی جو لغوی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ذریعہ یا سفارش. اب اصطلاحی تعریف کو میں نے قرآن سے ثابت کیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 سے، امام حسن سے، امام تبری سے، امام عطا بن ابی ربا سے. اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اس آیت میں جو وسیلے کا لفظ آیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں، اس کی تعریف میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچا جائے، اس کی نزدیکی حاصل کرو نیک عمل کر کے. تو یہ اصطلاحی تعریف قرآن سے ثابت کر دی میں نے. یہ وسیلے کی تعریف کر دی آپ نے کہ جی، اللہ تک پہنچا جائے کسی چیز کے نیک عمل کے ذریعے. کسی نیک عمل کے ذریعے جی، یا کسی چیز کے ذریعے. نیک عمل جو میں نے 35 کی آیت بتائی ہے سورہ مائدہ کی، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ٹھیک. کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو.
تو اس آیت کی تفسیر میں بتایا ہے میں نے آپ کو اصطلاحی معنی کہ یہ جو وسیلہ ہے یہاں پر اس سے مراد ہے قرب حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا نیک عمل کے ذریعے. اچھا اللہ کا ہی تو ہوگا نا قرب حاصل. ہو گیا. ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی میری. بولیں آپ. اب اگر میں برا نہ ماننا، میں تم سے جو پوچھ رہا تھا، اب تم نے کیونکہ اس کا جواب میں نے پوچھا ہو گیا، تو یہاں مطلب یہی تھا کہ تمہارا اب جو ٹائم تھا وہ مکمل ہو گیا. کوئی بات نہیں. سن لو، آگے سن لو. پھر تم نے کہا ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے نا، تم نے مذاق کیا. اب مذاقیہ لینگویج میں بھی کہہ دوں کچھ؟ چلیں بولیں، کوئی نہیں، مذاق بھی کر لیا جاتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے، ہمیں اپنا دولہا بھائی بنا لو، ہو جائے گا. میری بہن ہی نہیں ہے. اچھا ہوا بہن نہیں ہے، ورنہ تمہارے تو سگی بہن سے نکاح جائز ہے. یہ تو تہمت ہے نا، یہ تو مذاق تھوڑی. نہیں تہمت نہیں ہے، یہ طالب الرحمان کا فتویٰ ہے. اچھا، میں آپ کے گھر سے ثابت کروں؟ بعد میں کریے گا، اس پہ اب بات بعد میں کروں؟ تو پول کھل جائے گی نا. چلو کوئی بات نہیں. یا ایھا الذین، پول تو ہم آپ کی کتنی کھول چکے ہیں، ابھی ہم آپ کے کیا کیا واقعے بتائیں. موضوع سے گراہ فرار نہ اختیار کریے، غلطے مبحث نہ کریے. چلیے اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو وسیلے کی تعریف. ٹھیک ہے، آپ مجھ سے بھی تو پوچھیے، آپ پوچھ ہی نہیں رہے مجھ سے. بولے نا، آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا، میں نے بتا دیا. جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے، یہ ہے لغوی تعریف. یہ امام لغت حضرت ابن منظور لسان العرب جلد 11 صفحہ نمبر 725 پہ فرماتے ہیں. اچھا، یہ کب کے ہیں؟ کیا کب کے ہیں یہ جو آپ تعریف بتا رہے ہیں، یہ جنہوں نے کی ہے؟ یہ کب کے ہیں؟ انہوں نے تعریف صحیح کی کہ غلط کی ہے؟ نہیں، آپ بتائیں کب کے ہیں. ہمیں نہیں پتا انہوں نے تعریف صحیح کی کہ غلط نہیں، کی. آپ کو نہیں پتا تو آپ نے پھر پیش کیسے کیجیے؟ اچھا، آپ نے جن کی القاموس جو مجھے پیش کری ہے لغت سے، میں نے تو پہلے امام طبری سے کی ہے. ان کی میں نے القاموس، ابھی آپ نے سب سے پہلے القاموس کا نام لیا. القاموس کے مصنف کون ہے؟ سنیں نا، القاموس کو لکھنے والے شخص کیا نام ہے؟ میں نے تو پہلے امام طبری سے ثابت کیا، 310 ہجری بتایا میں نے. نہیں، میں امام طبری کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نے القاموس کا بھی نام لیا ہے. القاموس جو لغت ہے، القاموس جو لغت ہے، اس کو لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ آپ پوچھتے جب آپ پوچھے لے رہا ہوں نا. نہیں، جب پوچھتے آپ تو اب کیوں پوچھیں گے؟ جب میں نے پوچھ لیا تو پوچھیں گے تو آپ جواب دے دیجیے. جو آپ نے پیش کی ہے، بھاگے نہ دیکھے، جو آپ نے پیش کی ہے اس کو بتا دیجیے کون سی اس میں اس میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اگر نہیں پتا تو کہہ دیجیے نہیں پتا. اگر میں آپ سے کہوں ارے نہیں پتا تو کہہ دیجیے نہیں پتا. سنیں، اگر میں آپ سے کہوں آپ کا نام کیا ہے، آپ مجھے اپنا نام بتا دیں، پھر میں آدھے گھنٹے بعد آپ سے پوچھوں آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کہیں گے تب کیوں نہیں پوچھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو جب بتا دیا تو دوبارہ کیوں پوچھو گے؟ یہ کون سی شرط ہوتی ہے؟ جب آپ مجھے بتا دیا، میں نے آپ کو اہل لغت، جو اہل لغت ہیں، میں نے انہی میں سے آپ کو ایک شخص کا حوالہ دیا. اچھا، تو آپ ان کا بتا کے نہیں پائے گا کون سی ہجری میں؟ اگر نہیں پتا تو بتا دیجیے. تو القاموس کے مصنف کیا نام کیا تھا اور کون سی ہجری میں؟ آپ کو نہیں پتا، کہہ دیجیے نہیں پتا. حضرت میں نے تو پہلے امام طبری سے کی ہے. آپ امام طبری کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، ان کے بارے میں، القاموس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں نا. آپ بتا دیجیے. تو آپ بتا دیجیے. ارے بھائی ہمیں نہیں پتا، اب آپ کہہ دیجیے آپ کو بھی نہیں پتا. یہ کہیے نا کہ نہیں پتا تو نہیں کوئی پتا، مسئلہ نہیں، پتا، کوئی مسئلہ نہیں. چلے ٹھیک ہے، تعریف صحیح ہے آپ کی، بولیں آگے. نہیں، اب آپ القاموس کے مصنف کا نام اور کس کیوں سن میں پیدا ہوئے تھے جو بتا آپ نے دیجیے. مان لیا نہیں پتا، چلیں آگے بڑھیں. ارے آپ بتائیں نا پہلے القاموس کے بارے میں. تو ارے ہم کیوں بتائیں؟ آپ مطلب اتفاق آپ کو رکھ نہیں لیے پتا، تھے نا اس وقت. مطلب نہیں پتا، نہیں چھپانے کی وجہ کیا ہاں ہے؟ نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا. بس بات تو ایسا کہیے نا، نہیں پتا. چلیں. اس میں اتنا بڑبڑا کہہ رہے ہو بھیا. نہیں، آپ بڑا ہے. میں ایک کہاں مثال دے بڑا رہے رہا ہوں ہیں، یار، ایک جب تمہیں پوائنٹ خود نہیں پتا تم ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو یار؟ ڈیٹ نہیں بتانے کے، ڈیٹ نہیں بتا پائے تو آپ کہہ رہے ہیں مثالیں دے رہے ہیں. ویسے ایک چیز میں تم کو بتا دوں، جو لغت کے مصنف ہوتے ہیں، جو لغت ہوتی ہے، جیسے کہ انوار اللغت ہے، ٹھیک ہے، ان کے مناظرے کے دوران ان کے مصنف کو یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کون سی ہجری کے ہیں. جو لغت ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے. اب آگے سنو. جس کے ذریعے کسی کا قرب اور نزدیکی حاصل کی جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. التعریفات میں صفحہ نمبر 225 میں یہ نقل ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصطلاحی تعریف. ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ہاں یہ ہے. ٹھیک ہے، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اب یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ حجت الاسلام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کی کتاب القول الجمیل صفحہ نمبر 34 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 35. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے
اور آگے لکھتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ وسیلے سے مراد ایمان ہو، بلکہ ایمان الگ چیز ہے، اس واسطے سے کتاب اہل ایمان سے ہے، اور عمل صلاح بھی مراد ہو نہیں سکتی، یعنی زکوٰۃ، نماز، روزہ، صبر یہ بھی مراد نہیں ہے کیونکہ وہ تقوی میں شامل ہے، بلکہ وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے۔ پہلی دلیل، ابھی صبر کریے گا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ مع شاہ الصابرین۔ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب سیرات مستقیم میں صفحہ نمبر 100 پر لکھتا ہے، بے شک مرشد ولی اللہ کے راستے کا وسیلہ ہے، بے شک مرشد ولی اللہ کے راستے کا وسیلہ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نجات کی 4 چیزیں فرمائی ہیں، ایمان، تقوی، وسیلہ کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر فرمائی ہیں، اور وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے۔ اور آگے لکھتا ہے اگر کسی کو نجات پانا ہے عبادات سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے، بغیر کسی مرشد کے وسیلہ نہ بنائیں، صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ پر پہنچنا ناممکن ہوگا۔ اب یہ جو آپ سنیں میری بات، سنیں جی اب یہ جو میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور شاہ اسماعیل دہلوی کا، 2 حوالے پیش کیے نا۔ جی جی ابھی میرا ٹائم ختم نہیں ہوا ہے، جی جی بولیں، آپ پورا بولیے۔ ہاں بالکل۔ اب آگے بڑھتے ہیں، محمد ابن عبد الوہاب نجدی، جی جی کیا آپ کے پیشوا ہے نا؟ نہیں آپ بولیں، آپ ارے حوالہ آپ کے پیش، پیشوا ہیں کہ نہیں یار؟ میں صبر کر رہا ہوں، آپ بولیں۔ اچھا صبر کریے۔ وسیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں، ہم وسیلہ لینے والے کو غلط نہیں کہتے، علماء اکرام کو قول ہے، علماء اکرام کا قول ہے۔ میں پیچھے چپ کراؤ پہلے، یہ تمہارے رشتے دار آ گئے ہیں۔ جی جی یہ بول رہے ہیں، 1 منٹ رکو۔ جی بولیں۔ ہاں جی، تو آپ کے محمد ابن عبد الوہاب نجدی صاحب فرماتے ہیں وسیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں، ہم وسیلہ لینے والوں کو غلط نہیں کہتے، علماء اکرام کا قول ہے کہ دعا میں صالحین کا وسیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کتاب کا نام فتاوی مسائل، صفحہ نمبر 68، مصنف ہے محمد ابن عبد الوہاب نجدی صاحب۔ تو جی اب آپ یہ بتا دیں کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی اور اسماعیل دہلوی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ان تینوں نے جو تعریف کری ہے وسیلے کی، وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا اس کے اکارڈنگ ہے؟ جی بولوں۔ جی جیسا کہ آپ نے ایک تعریف بتائی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ایک اسماعیل دہلوی، اور تیسرے محمد بن عبد الوہاب نجدی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک منٹ، میری آپ سے پہلے ہی معاہدہ ہوا تھا کہ جس کا عقیدہ قرآن اور سنہ کے خلاف جائے گا اس کے اوپر فتویٰ صادر کرتے ہوئے چلنا ہوگا۔ فتویٰ صادر کریے پھر آگے بڑھیے، کہیے یہ صحیح ہے تو ٹھیک، غلط ہے تو فتویٰ بتائیے۔ چلیں میں بولنے دیں گے تو بتاؤں گا۔ جو پوچھا ہے وہی بتائیے گا، تائیں بھائیں نہ جائیے گا، یہیں آئیے گا۔ ہم بتائیں، آپ تھوڑا صبر رکھیں، ہمیں قرآن پڑھنے دیجیے۔ نہیں، پہلے اس پہ ہاں تو حکم قرآن سے بتائیں۔ ہی لگاؤں گا، پھر آپ نے کہا میں میں قرآن آپ سے سے کہہ لگاؤں رہا گا۔ ہوں کہ یہ قرآن و حدیث، دیکھیے ابھی آپ نے اس وقت بھی کہا تھا جب میں نے آپ سے کہا تھا حکم بتائیے، آپ نے کہا میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، اور 15 منٹ آپ کھا گئے حکم بتانے میں، آخر میں آپ نے کہا کہ ایسا کرنے والا کافر ہوگا۔ اب میں نے آپ کو جو ابھی 3 حوالے پیش کرے ہیں، شاہ اسماعیل دہلوی کا، عبدالحق محدث دہلوی کا، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا، ان تینوں کے اوپر ڈائریکٹ حکم صادر کریے، قرآن کی آیت نہ پڑھیے۔ چلیے چلیں ہم بولیں۔ میں نے آپ سے شروع میں یہی کہا تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، اجتہادی خطا ہو جائے، اور یہ تو عقیدے کی بات ہو رہی ہے، عقیدے میں ان سے غلطی ہوئی، پہلی بات تو آپ وہ مجھے جو آپ نے ابن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے وہ دیا ہے حوالہ، اس کی تو میں آپ سے اسکین طلب کروں گا۔ دوسری بات، میں نے آپ کو جو تفسیر دی تھی، یہ آپ کی، یہ میں کہوں گا کہ آپ کو صحابہ سے بغض تھا۔ میں نے امام حسن سے ثابت کیا جو کہ صحابی ہیں
کہ تفسیر میں کیا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کہتا ہوا چل رہا تھا کہ اس سے مراد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا نیک عمل کے ذریعے. اس کے بعد میں نے پھر تابعی کے 2 حوالے دیے، قتادہ سے، عطا بن ابی رباح سے. یعنی تابعی بھی آپ کے لیے حجت نہیں. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ 3 بہترین زمانے ہوں گے. 3 بہترین زمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. ایک تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا صحابہ، تیسرا تابعی کا. میں نے ان سے حوالے دیے صحابہ سے. اب آپ نے جو مجھے بعد والوں کے حوالے دیے ہیں، پہلی بات تو آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ان تینوں زمانے والوں کو حجت نہیں مانتے. ہم بعد والوں کی تفسیر پیش کر کے آپ کو ثابت کریں گے آپ کے گھر سے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں کیا، کہ اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے، یعنی صحابہ کی طرح، تبھی کامیابی پاؤ گے. اب آپ نے کہا کہ نہیں، ہم تو بعد والوں کا دکھائیں گے، تو ہم ان پہ حکم یہ لگائیں گے فردوا الی اللہ والرسول، کے اپنا فیصلہ رسول اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ کی طرف پلٹو. تو ہم تو یہ کہتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں صحابہ بھی آتے ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں صحابہ بھی آتے ہیں، اور صحابہ نے تعریف جو کی ہے ہمارے لیے وہ حجت ہے. ہم ان پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تعویل کی غلطی ہے. ورنہ تو میں آپ کے گھر سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اہل سنت کے جو امام ہے فخر الدین رازی، انہوں نے تفسیر یہی کی ہے کہ نیک عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. خود بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندے کی مجھ سے زیادہ قربیت حاصل کرنا چاہتا ہے مجھ سے، تو سب سے زیادہ مجھے اس کے فرض پسند ہے. اور فرض میں کیا سب سے زیادہ رسول اللہ نے بتایا کہ افضل العبادت الصلاۃ، کہ سب سے جو افضل عبادت ہے وہ صلاۃ ہے. اسی قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. یعنی یہ ترغیب اللہ نے دلائی ہے. میں نے صحابہ سے ثابت کی تفسیر، تابعی سے ثابت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت کی، لیکن آپ نے بعد والوں کی دی کہ حکم یہ لگے گا کہ ہم اپنا فیصلہ رسول اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں. اگر وہاں پر حکم نہیں ہوتا قرآن حدیث میں تب ہم کہتے کہ ہاں کہ یہ ہم ان کی بات کو مان رہے ہیں بعد والوں کی. اب آپ بولیں. آپ سے میں نے کہا حکم لگائیے، آپ نے کہا میں کوئی حکم ہم نہیں لگائیں گے. میں نے بتا دیا ان کی تعویل کی غلطی ہے، اجتہادی غلطی ہے. پہلے بولنے دیجئے. آپ نے کہا حکم نہیں لگائیں گے، تعویل کی غلطی ہے، یہی کہا تھا نا؟ تعویل کی غلطی پیش کر دیجئے. تعویل کی غلطی پیش کر دیجئے. ان تینوں اکابر کی جو میں نے آپ کو عبارتیں پیش کری ہیں، تینوں کی ایک بائی ایک، ون بائی ون کر کے میں آپ کو 10,000 روپے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائیں. ایک ایک تفسیر آپ پڑھ کے سنا بتائیں. ہاں بتا رہے ہیں. محمد ابن عبد الوہاب نجدی لکھتے ہیں وسیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں، ہم وسیلہ لینے والے کو غلط نہیں کہتے. علماء اکرام کا قول ہے کہ دعا میں صالحین کا وسیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں. فتاوی مسائل صفحہ نمبر 68. اچھا، اس سے آپ نے فوت شدہ کا کہاں پہ وہ لیا؟ کیا اس میں آپ نے یہ کہاں لیا کہ فوت شدہ کا وسیلہ لینا یہاں پر کہا گیا؟ اس میں کہیں بریکٹ میں لکھا ہے کہ فوت شدہ اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے؟ تو یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے نا وسیلے کا، کہ زندہ شخص سے لے سکتے ہیں وسیلہ، نیک صالحین لوگوں کا لے سکتے ہیں. اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں یہ بتائیں ذرا. اچھا، صالحین کسے کہتے ہیں؟ صالحین وہی صحابہ کو لے لیجیے، آپ مان لیجیے. صالحین آج کے ٹائم میں ہمارے پاس جو ہیں نیک لوگ، انہیں صالحین کے لیجیے. آپ کے پاس آج جو نیک لوگ ہیں وہ صالحین میں سے ہیں؟ اور کیا؟ نام گنائیے ذرا. میرے سے کیسے پتہ چلے گی؟ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ہیں تو بتائیے. نہیں، ہمارے موجود اگر برابر میں کوئی ہے صالحین، اس کی پہچان یہ ہے کہ قرآن حدیث کو لے کر چلتا ہو. نہیں، یہ ایک منٹ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کو لے کے چلتا ہو، صالحین ہے، تو پھر پورا اہل حدیث دعویٰ کرتا ہے ہم قرآن و حدیث لے کے چلتے ہیں، تو سب صالحین ہو گئے؟ کیسے ہو گئے؟ آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو قرآن حدیث لے کے چلتا ہو. میرے پاس موجود ہیں کیا اہل حدیث؟ کیا میرے پاس کوئی شخص اگر موجود ہو، اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے 2 اصول کون سے 2 اصول ہیں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. ٹھیک ہے، سب اہل حدیث یہی کہتے ہیں نا. اطیع اللہ کا میں نے مطلب کہا اطیع اللہ کا مطلب سنیں، قرآن کی پیروی، اطیع الرسول کی مطلب حدیث کی پیروی. یعنی کہ اہل حدیث ہوگا وہی جو قرآن و حدیث کو لے کے چلے. تو صالحین میں یعنی کہ جتنے آپ کے اہل حدیث سب صالحین ہو گئے. اب میں بولوں؟ رک جائیے، ابھی آپ نے خود کہا، میں نے آپ جواب سے پوچھا صالحین کی تعریف کیا ہے، آپ نے کہا جو قرآن حدیث لے کے چلے، یہی آپ نے کہا. جی.
یہی آپ نے کہا نا پکا؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا میں صالحین آپ سے میں کہہ رہا نے ہوں کہا قرآن صالحین حدیث کے، کو لے کر چلیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لے کے چلنا، میں نے کہا اس نہیں میں نہیں عمل نہیں بھی آ میں، جائے گا. ہاں سنیں. چلیں میں اپنے آپ کو وضاحت بڑھا دیتا ہوں اپنی بات. اگر وہ اچھا قرآن حدیث کو لے کر چل رہا ہے، اس میں اگر اس نے عمل نہیں کیا تو بے شک وہ صالحین میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اگر قرآن و حدیث لے کے چل رہا ہے اور عمل نہیں کیا تو صالحین میں سے نہیں ہے. بے شک. یہ تعریف کہاں لکھی ہے صالحین کی؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. فرمائیے تعریف، حوالہ دیجیے اور پڑھیے عبارت. مجھے حدیث کا حوالہ یاد نہیں ہے، لیکن مفہوم بتا دوں گا آپ کو. آپ نہیں، مفہوم نہیں، مجھے پورا حوالہ چاہیے. میں نے تو آپ کو حوالہ جو تو بھی کچھ بتایا ہے باحوالہ بتایا ہے. ہاں مناظرے وہ کے دوران آپ کو پتا ہے باحوالہ بات کری جاتی ہے. تو مناظرے میں یہ تھوڑی پتہ تھی کہ آپ یہ بات نکالیں گے. آپ مجھے سلف صالحین کی تعریف بتائیے جلدی سے. میں نے بتا دی آپ کو تعریف کہ جو قرآن اور حدیث کو لے کر چلتا ہے اس پر حوالہ عمل دیجیے، کرتا ہے. حوالہ دیجیے. تو حوالہ ہی تو دیا میں نے آپ کو. کون سا حوالہ دیا آپ نے؟ چلیں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں. سلف صالحین کے معنی مجھے قرآن سے بتائیے. ہاں تو میں قرآن سے ہی بتا دیتا ہوں، ایک بتائیے. منٹ ہولڈ رکھیں. ہاں ہولڈ ہے. جی ہاں جی بتائیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کھولیں. میں نکال لوں. ایک منٹ، ایک منٹ. ہاں آیت نمبر 137. اوکے. ہاں جی پڑھیں. پڑھوں؟ ہاں پڑھیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَيَكْسِفُكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قید باندھ دی کہ جتنے بھی لوگ ہو اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بشارت دی گئی کہ تم ہدایت یافتہ ہو. اب صحابہ بھی صالحین میں تھے. ایک منٹ، صالحین کی اس میں تعریف کہاں ہے؟ صالحین کی آپ نے کیا مراد لیا؟ میں ہم تو میں یہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ نے آپ سے صالحین تھے. صالحین کی تعریف پوچھی تھی، آپ نے کہا تھا میں قرآن سے بتا رہا ہوں، سورہ البقرہ سے. ہاں بتائی میں صالحین نے. کی تعریف بتائیے. صحابہ کے طریقے پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو کہاں چلے لکھا گا. ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، یہ قرآن پڑھ رہا ابھی 137 نمبر اس کی میں آیت. لفظ صالحین کون سی آیت میں آیا ذرا تو بتائیے. اس سے مراد کیا لیا آپ نے؟ میں نہیں بتا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں لفظ صالحین کہاں ہے، مجھے تو اس سے دیکھنا ہے. مراد کیا لیا؟ آپ انکار کر دیجئے، اس میں یہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں لفظ صالحین کہاں لکھا ہے؟ اس میں ایسے لکھا ہے کہ صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، جس طرح سے ایمان صحابہ لائے اس طرح سے ہم لائیں گے، بے شک ہم بھی صالحین میں سے. یہ کہاں لکھا ہے صالحین میں سے؟ یہ تو لفظ کہاں؟ یہ لفظ صالحین دکھائیے. ارے تو کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ؟ نہیں، اللہ آپ صالحین دکھائیے نا، اپنی طرف سے آپ قرآن کو تفسیر کریں گے. تفسیر کس نے کی؟ یہ اللہ نے بالکل اس میں کہا ہے، یہ ترجمہ ہی بتا رہا، تفسیر تو بعد میں ہوگی. صالحین لفظ کہاں آیا ہے اس میں بھیا؟ ارے تو صالحین سے مراد وہی تو نیک لوگ.
ارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنی مراد کیوں بتا رہے ہیں؟ قرآن سے بتائیے، آپ قرآن حدیث والے ہیں، آپ جب منطق کیوں لگا رہے ہیں؟ نہ تو آپ قرآن کو مان رہے، آپ مجھے اس میں لفظ صالحین ہے کہیں؟ اور کیا کہاں ہے؟ یہ بتایا تو، یہ جو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب ہو. اس میں یہ کہاں لکھا ہے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم صالحین میں سے ہو جاؤ گے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن تو میں صرف اللہ لکھا ہے تعالیٰ نا نے کامیاب ہو، ہاں کامیاب ہو. بالکل. جو صحابہ کی طرح ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے نا؟ اس میں یہ اور کہاں کیا. لکھا ہے کہ وہ صالحین ہو جائیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا تو یعنی جو صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائے گا، اسی صحابہ کی طرح ایمان لائے گا، وہ صالحین میں سے نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں اس میں صالحین کہاں لکھا ہے؟ آپ صالحین کی ارے تو تعریف مجھے صالحین اصطلاحی سن، تعریف بتا رہے تھے صالحین کی، تو لفظ صالحین آپ تو مجھے صالحین لفظ تو دکھائیے. سنیں نا، میں نے تو پہلی بات کو آپ اس میں نے بتا دیا آپ کو، اور دوسری بات صالحین کی وہ آیت، یہ بھی آیت ہے اور دوسری آیت ہے جس میں والمسلمین والصالحین بھی آیا ہے، وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی وہ کہاں پر ہے، ورنہ میں آپ کیوں کو بھی نہیں پڑھ یاد کے. آ رہی ہے؟ آپ مناظرے کے میدان میں بیٹھے ہیں، آپ کو ارے تو حوالہ مجھے دینا کیا پڑے پتا گا. یہ سوال آپ کریں حوالہ گے نہیں دے حضرت؟ پائیں گے، آپ کی شکست ہوگی. آپ سے شکست کیا، آپ نے بھی تو بالکل حوالہ نہیں شکست دیا. ہوگی، آپ میدانی صحابہ کے آگے مناظرہ ہے. نہیں، آپ صحابہ کے آگے ایک امتی کا قول دکھا رہے ہیں مجھے، صالحین کے اور نبی صلی اللہ معنی، علیہ وسلم کے میں نے صالحین کے اصطلاحی معنی پوچھے ہیں، وہ بھی آپ سے نہیں پوچھے، آپ کی عقل سے. آپ کی عقل سے پوچھنا ہوتا تو میں آپ سے بات ہی نہ کرتا. آپ مجھے صالحین کے معنی دکھائیے کسی معتبر کتب سے. میں نے چلیے، آپ کو قرآن سے دے دیا. فی اس میں الحال لفظ صالحین کہاں لکھا ہے؟ وہ فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ مسلمین والصالحین بھی آیا ہے قرآن میں. سامعین آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں، سن لیں اور سمجھ نہیں لیں سنے کہ نہیں، 1 یہ گھنٹہ 30 جذباتی، منٹ. اب 1 یہ منٹ چپ رہو، جذباتی چپ سنیں. رہو. میں اب میرے کو تمہاری سنیں آواز پہلے. ہم سلو کر دیتے ہیں. آپ لوگ سن لیں، اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ یہ قرآن و حدیث پہ فالو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے. اس نے کہا کہ صالحین وہ ہوتے ہیں، پہلے اس نے کہا جو صحابہ تھے، اور پہلے اس نے کہا کہ غیر اللہ سے مدد جو ہے، یعنی کہ صالحین، کیونکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھ دیا ہے کہ صالحین سے مدد لی جا سکتی ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہ اس کے عقیدے کے الٹا بول رہا تھا اور بچانا بھی تھا محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو، تو اس نے وہاں پر صالحین کی تعریف بدل دی. اس نے کہا جو نیک لوگ ہیں وہ صالحین ہیں. اب میں نے اس سے پوچھا یہ تم نے تعریف کہاں سے کری؟ تو اس نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، جبکہ اس میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ صالحین کسے کہتے ہیں. اور جب حوالہ دیا جاتا ہے تو معتبر کتب سے دیا جاتا ہے جو دونوں فریق کے درمیان وہ چیز معتبر ہو، لیکن یہ اپنی منطق چلا رہا ہے. تو آپ سب نے بہت اچھی طرح سے دیکھ لیا کہ یہ نمبر 1 کا جاہل مطلق ہے اور اس کو کچھ نہیں آتا، اور یہ مناظرہ کرتا ہے. میں نے تو سوچا تھا شروع میں اس سے پوچھوں گا مناظرے کی تعریف، تو وہ تو میں نے پوچھی نہیں اس سے. اگر میں پوچھ لیتا تو اس کے ہو سینگ گیا رونا نکل آتے شروع اور آپ یہ کا، بھاگ جاتا. کر دیا خوش. بہرحال آپ لوگوں نے دیکھ بولوں لیا کہ اس کو کچھ بھی بولوں نہیں اب، آتا اور یہ یہ جاہل بولوں. اتنی دیر سے بک بک کرے جا رہا ہے. تو ان کی یہ 1.5 گھنٹے کی ٹھکائی جو ہے وہ کافی ہے. اور ویسے بس ہو بائی گیا. دا وے میرا بیٹھ